औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं मरहबा रमज़ान, जो स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है। और आज भी हम आपके साथ मौजूद हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे। और जैसा कि आपको हम कुछ ना कुछ बातें ऐसी बताते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में इस्लाह कर सकें। मैं सीरियसली बताऊँ, जब भी मैं भी कोई रमज़ान ट्रांसमिशन करती हूँ और बहुत सी हम नेकी की बातें और दीन की बातें आपसे शेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो दिल करने लगता है कि हम जो है पूरे साल में अपने साथ कुरान पाक को इस तरह से शामिल रखें, उसे पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में जो है उनको उसी तरह ही आगे बढ़ाएं जिस तरह से हमें जो है हुक्म दिया गया है अल्लाह का। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में हम कामयाब भी हो जाते हैं। और डेली रूटीन में कुरान पाक के जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ना, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना इतना अहम हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अब इसके बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हम जो है रिलीजन को बहुत ज़्यादा क्लोज़ली जो है हम उसे फॉलो करने लग जाते हैं। तो उसमें एक चीज़ जो हम आपसे शेयर करेंगे वो ये कि आप भी जब हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं और हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद होते हैं, उनकी बात आप सुनते हैं, तो आप लोग का भी दिल जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए और अल्लाह के अहकाम की तरफ जो है वो 100% कहते हैं ना, अपने आप को सरेंडर कर देना, 100% सरेंडर करें और तकवा अख्तियार करना। सो दिस इज़ व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें पूरी करना ज़रूरी है। बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। आज हमारा टॉपिक जैसे तकब्बुर है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर आपको बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना कहना ज़रूरी है कि कई जगहों पर हमारे लिए बहुत सारे इम्तिहानात आते हैं। अल्लाह हमें ऐसे ऐसे मौके देते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सर्व करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर अपने आपको बचाना बड़ा ज़रूरी है। एक दफ़ा मैंने ये चीज़ सोची थी, बल्कि क्योंकि ज़ाबिता रमज़ान ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही हम कर रहे होते हैं और हर साल हमें जब भी शोज़ वगैरह भी हम कंडक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर भी मौजूद होते हैं। तो अक्सर मैं यही कहती थी कि हम जो है वो एक सुपर डुपर स्टार क्यों नहीं बन जाते। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब सुपर स्टार या ये चीज़ बनते है उसको हैंडल करना आसान नहीं होता, या बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर आते हो तो उसे हैंडल करना ईजी नहीं होता। वहाँ पर आपका इम्तिहान जो है वो सही से शुरू होता है कि किस तरह से आप अपने आप को हैंडल कर सको और कहीं तकब्बुर ना करने लग जाओ। तो आपको इस चीज़ को जो है आपको संभालना बेइंतहा ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस पोजीशन पर है, जिस जगह पर है, आपको जिस चीज़ की महारत है, आपको अल्लाह ने एक मकाम दिया है, वहाँ पर क्या आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं? क्या आप लोगों के साथ उसी तरह अच्छे और गुड ह्यूमन बीइंग है? कहीं आपने जो है चेहरा कोई और तो नहीं, आपने लबादा जिसे कहते हैं ना वो तो नहीं ओढ़ लिया कहीं? तो आपका फेस, आपका अपना आप ह्यूमैनिटी के साथ भरा हुआ होना चाहिए, बल्कि आपको मिसाल बननी चाहिए दूसरे के लिए कि आप एक बड़ी जगह पर हैं, आपको अल्लाह ने बहुत सा हुनर दिया है, आपको बहुत ज़्यादा मकाम दिया है और वहाँ पर आपने तकब्बुर नहीं किया। तो ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बातें करेंगे, तकब्बुर के हवाले से आपको बताएंगे और अपने अंदर किस तरह से आजिज़ी और इंकिसारी आपने पेश करना है, किस तरह से लेकर आए, किस तरह से लोगों के साथ आपने बिहेव करना है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप जब अच्छे इंसान बन जाते हैं, आप गुड ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, आप मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं, तो दुनिया आपके पास खुद चल कर आती है, खुद वो मोहब्बत से, प्यार से आपसे वो बात करेगी, खुद आपके साथ मोहब्बत के साथ वो रहेगी। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि मोहब्बत का जो ये पैगाम है, आप ये देखें, मोहब्बत से सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। एक दूसरे से आगे बढ़ना, यहाँ पे गाड़ी का आप देखें रेल पेल हो रहा होता है, तेज़ी से भाग रहे दौड़ रहे हैं, और बस कई दफ़ा तो हमने देखा है कि वही वाली बात कि बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनके अंदर तकब्बुर ना आ जाए। आपने वहाँ पर इम्तिहान की घड़ियाँ शुरू हो जाती हैं कि हाउ यू बिहेव विद एवरीवन, बिकॉज ह्यूमैनिटी इज़, अल्लाह हर एक से मोहब्बत करता है। अल्लाह कभी भी नहीं देखता कि इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसके पास बड़ी डेजिग्नेशन है, इसके पास ज़्यादा मकाम है तो मैं इससे ज़्यादा मोहब्बत करूँ। नहीं,
اللہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے. بس اپنے آپ کو آپ نے ایسا, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا, تو اپنے آپ کو آپ نے ایسا بنانا ہے کہ دنیا دیکھے اور یہ کہے کہ یہ میرا پیار, مطلب میں اللہ کا بندہ ہوں, میں وہ اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے پیدا کیا, اور اللہ بھی خوش ہو کہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جسے میں نے اس دنیا میں بھیجا, اور یہ دیکھو یہ میرے احکامات پر چل رہا ہے, اور اس کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے بنسبت اس کے کہ غرور سے بلند ہوا. تو ہمیں بہت چیزوں میں خیال رکھنا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے ادارے, کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اتنے کام کر رہے ہوتے ہیں, اچھے فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. میں KFC کی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ KFC جو ہے وہ 365 ڈیز, آپ یہ سوچیں, فلاحی سرگرمیوں میں وہ شامل رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے. KFC کا پلیٹ فارم ہے مٹاؤ بھوک, جس کے 3 ستون ہیں, ایجوکیشن, ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا آؤٹ لیٹ, ایک ایسا سوچیں کہ KFC ایک بڑا برانڈ جو آپ خریدتے ہیں, کھاتے ہیں, ایون رمضان میں بھی آپ اپنا افطاری کریں گے, سحری کریں گے, انجوائے کریں گے, لیکن آپ جب اپنا جو ہے آپ پیسے اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں, خرچ کر رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے, تو انڈائریکٹلی آپ ایک فلاحی کام میں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی KFC کا بہت بڑا ایک کام ہے کہ وہ واقعی وہ لوگوں کے لیے بہت کام کر رہا ہے. دس از واٹ کال ہیومینٹی, کہ آپ کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ فلاحی کام میں اپنا پیسہ جو ہے ضرور لگائیں اور خرچ کریں. اچھا, KFC کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ KFC کا جو کوئز پروگرام ہے وہ تو دیکھیں جاری ہے, اور آج کے ہم ایسا کرتے ہیں نا, آپ کو سب سے پہلے جو کل جو سوال کیا تھا اس کے ونرز کے حوالے سے آج بتاتے ہیں. تو آج ہم بتائیں گے سب سے پہلے کہ KFC کے ونرز کون ہیں. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. اور جی, تو آج کے ونرز جو ہمارے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج کا جو KFC کا سوال ہے اب وہ بھی آپ دیکھیں. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. اور جی, سوال تو آپ کو دکھا دیا ہے, جواب فوری طور سے آپ دیں. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو بتائیں گے وائلڈ وینچر واٹر پارک. جی, ان کا بھی کل ہم نے سوال آپ کو بتایا تھا, تو اس کے جو ونر ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں وائلڈ وینچر واٹر پارک کے ونر. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. جی, ان کے جو ونر ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد. اور اب ایسا کرتے ہیں, وائلڈ وینچر واٹر پارک کا سوال بھی آپ کو بتاتے ہیں جو اسکرین پر موجود ہے. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. اور جی, سوال آپ کو بتا دیا ہے. اب آپ نے جو ہے جواب ضرور دینا ہے, اور جلدی جلدی جواب دیں تاکہ جو ہے آپ بہت زیادہ جو ہے انعامات جیت سکیں. اور آپ کو یہ بتائیں کہ وائلڈ وینچر واٹر پارک کا جو انعام ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کی ان کی ممبرشپ ہے, اس کا نام اس کا آپ کو ملے گا. تو آپ نے فٹافٹ جواب ضرور دینے ہیں. اور آپ کو یہ بتائیں کراچی کا سب سے قریب ایڈونچر سے بھرپور پارک, بے حساب واٹر رائڈز ہیں یہاں پر, کھانے پینے کے لیے بھی بہت کچھ موجود ہے. اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے شو کے لیے جنہوں نے گفٹ ہیمپر ہمیں دیے ہیں وہ ان کے حوالے سے ہر قطرہ ایک داستان گلپوش, یادوں کی خوشبو محبت کے ساتھ گلپوش, اور ساتھ ہی ملکہ عالیہ بائے لال قلعہ اینڈ انداز, ان کے گفٹ ہیمپرز جو ہمارے مہمانوں کی جانب جائیں گے. اور ناظرین, اب ہم جائیں گے بریک کی جانب, لیکن بریک سے پہلے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. اور بریک کے بعد ہم ملاقات آپ کی کروائیں گے ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب سے, اور جو ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا تکبر. سو یو آل اسٹے ود اس. جی ناظرین, اب ہم پہنچ گئے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف, اور پوڈ کاسٹ میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غرور و تکبر. بہت جانا ضروری ہے اس لیے کہ کئی لوگ غرور یا تکبر کرنے کے بعد اپنی اصلیت کھو بیٹھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ انسانیت کے رشتے میں جب غرور آ جائے تو بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. کیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیا کیا ہو سکتا ہے, اور غرور کا مطلب کیا ہے, یہ سب جانیں گے ہم. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماہر سماجی علوم بھی. تو ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا مزاج ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور بالکل غرور میں نہیں ہے.
اللہ نہ کرے کہ کبھی اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ نہ کرے. شدید بیماری ہے نا، شدید بیماری ہے واقعی. اچھا ایک تو پہلے کیونکہ ہم تو چلے جانتے ہیں غرور تکبر کیا ہے، لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا انہیں ذرا بتائیں کہ کیا ہے آخر غرور. بس غرور کا میں آسان الفاظ میں تاکہ ہمارے بہن بھائی سمجھیں کہ ایسا رویہ جس میں دوسرے لوگ ڈسکمفرٹ محسوس کریں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھیں اور یہ سوچیں کہ پتہ نہیں میں اس سے بات کروں گا اس کا جواب کیا دے گا، یہ کس انداز سے بات کرے گا. تو کسی شخص کی جو زندگی کا انداز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب سے ملے، ہنس کر ملے. دکھ تکلیف سب کو ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس تکلیف کا اظہار آپ دوسروں کے ساتھ اس طرح کریں کہ دوسرا شخص پریشان ہو کے یہ کیا باتیں کر رہا ہے، کس قسم، اور پھر باتیں بھی کریں تو اتنی بڑی بڑی باتیں ہوں کہ جس کو اردو میں مزاحیہ طور پہ کہہ رہا ہوں میں، چھوڑنا. لمبی لمبی باتیں، ایسی باتیں کہ جو آسمانوں پہ جس کا وجود ہی نہیں ہے. ارے میں جناب یہاں گیا تھا تو پھر وہاں گیا، وہاں سے آیا تو یہاں آیا. وہ میرا خیال ہے کہ اپنے محلے میں بھی نہیں جاتا ہوگا، لیکن بات وہ امریکہ کینیڈا کی کر کے میں ابھی آیا ہوں، 3 دن پہلے ہی آیا ہوں، 2 دن پہلے ہی آیا ہوں. وہ بھی تکبر. یہ کمپلیکس ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ انسان کی جو مینٹل ڈس آرڈر ہے اور جو اس کا پرسیپشن ہے اس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح روب تکبر یہ کر کے نا، یا عہدے کا اور پیسے کا اپنا اظہار کر کے وہ دوسروں کو کمتر ثابت کرے گا. اچھا صرف یہی نہیں، یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ بھی جو ہے یہ اس قسم کی باتیں وہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو جی یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ہے. مطلب لوگوں کے سامنے بہت زیادہ شو آف کرنا. اچھا ایک تکبر ذرا مجھے بتائیے کہ یہ تکبر ہے یہ کیا ہے؟ کہ ایک شخص اپنا ایٹیٹیوڈ بڑا سڑا ہوا بنا کے رکھتا ہے. اب اس کا وہ ایٹیٹیوڈ ہے یہ، یا اس کے اندر گھمنڈ ہے کسی بات کا، کیا یہ کیا ہوتا کیا ہے یہ؟ مطلب انسان جب اکڑ کے چلنا، یہ سب کیا چیزیں ہو جاتی ہیں؟ اصل میں کئی چیزیں ہیں. دیکھو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا اردو میں، نو دولتیہ. تو کبھی کبھی مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دماغی توازن خراب ہوتا ہے. کوئی نیا عہدہ مل گیا بڑا، وہ ہو گیا، کوئی بڑی پوسٹنگ مل گئی آپ کو، کوئی سیاسی عہدے پہ بھی پیسہ ہی نہیں، پیسہ، عہدے میں بھی طاقت، اور وہ پھر یا پھر آپ کے رشتہ داروں میں کسی بڑے عہدے پر ہے اور آپ اس پر اکڑ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. ایک تو یہ ہے. لیکن بہت سارے پیسے والے اور بہت سارے بڑے بڑے عہدے والے اتنے ملنسار، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ، ہر ایک کو نہیں ہاں کہہ سکتے ہو نا، ہم سب کا نہیں. لیکن اکثریت اب ہمارے مزاجوں میں یہ آ گئی کہ جب تک ہم اکڑ کے بات نہ کریں، دکھاوے کی بات نہ کریں. اور تکبر، دیکھیے تکبر اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور کبر اسی سے آتا ہے، کبریائی بھی اسی سے آتا ہے. تو یہ تکبر جو ہے نا، یہ رب پر سجدہ ہے کہ رب تکبر کا لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے اس کی کبریائی کے لیے، اس کی اتھارٹی کے لیے. اور اٹ ریفلیکٹس اتھارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو ون شوڈ ناٹ consider himself herself that he would exercise all sort of powers, na'udhu billah min zalik, which are specified with Allah subhanahu wa ta'ala here in earth or on the land, کہ میں سب سے بڑا ہوں، میرا کہا ہوا قانون ہے. یہ میں کا لفظ ہی نہیں ہے. جب یہ میں آ جاتی ہے نا، انا آتی ہے، تو اس سے مسائل پیدا ہوتا ہے. جب آپ میں کہتے ہیں تو رشتہ داروں سے کٹ جاتے ہیں. جب آپ نے میں کا لفظ کہا تو آپ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ میں کا انجام آخر میں ذبیحہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ پریشان ہو گئے، مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں اتنا پریشان؟ میں سب پریشان ہو کے اس لیے دیکھ رہی ہوں آپ میں نہیں ہے خوفناک باتیں ہیں اور آپ پہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا. الحمدللہ بالکل صحیح ہے. اس طرح سے جو ہمارے پردے کے پیچھے ہیں، اسکرین کے پیچھے ہیں، یا یہ جو ٹیلی ویژن کے کیمروں کے پیچھے اتنے محبت والے لوگ ہیں، اتنے اچھے ہیں. تو معاشرہ ہمارا زیادہ تر اچھے لوگوں پر ہے. تکبر والے لوگ تو خود اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. مجھے شیخ سعدی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، فارسی کا شعر ہے، اردو میں ترجمہ بھی کروں گا کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. کہ تکبر نے، یعنی یہ بڑی بڑی باتوں اور بڑائی نے اور اپنے مزاج کے جو ایٹیچیوڈ پرابلم ہوتا ہے، اس نے ابلیس کو، عزازیل ابلیس شیطان، اس کو خوار کر دیا ہمیشہ کے لیے. وہ تکبر ہی تو تھا، میں اس مٹی کو سجدہ کروں گا، میں آدم کو سجدہ کروں گا. رب کائنات حکم دے رہا ہے کرو، اور وہ تکبر کر رہا ہے. مولے میں ملکوت ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. ہاں میں بہتر ہوں، اس لیے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور بغیر دھوئیں کی آگ ہوتی ہے وہ.
جس سے جنات پیدا ہوتے ہیں. تو بعض علماء نے لکھا کہ وہ شیطان جو ہے وہ شیطان جن تھا, اور آج بھی شیطان جنوں کی کمی نہیں ہے. میں مذاق نہیں کر رہا, میں سیریس کہہ رہا ہوں. یہ شیاطین ذہنی وسوسوں کے اندر ڈال کر انسان کو ذرا سی کوئی تعریف ہو, کسی نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور آپ سے کہا بیٹھ جائیے, تو آپ تو جناب آسمان پہ چلے گئے. اسی طرح سے میں سب کی بات نہیں کہتا, اور بعض اس میں روحانی اور دیندار طبقے کے جو مزاجوں کے اندر بعض لوگوں میں تکبر جو دیکھا, میں نے خود دیکھا, تو میں نے کہا کہ الہی ہدایت دے ان کو بھی اور مجھے بھی. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو انسانوں سے الگ سمجھنے لگتے ہیں اور بہت بلندی پر سمجھنے لگتے ہیں, پھر زوال شروع ہوتا ہے. اور متکبر کا زوال بہت خطرناک حد تک خراب ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے, بڑے بڑے بادشاہ جو تکبر کے ساتھ تھے, آج ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا قبریں کہاں ہیں. بڑے بڑے وہ لوگ جو اپنے آپ کو زمین پر قدم مار کے کہتے تھے کہ ہمارے قدم سے آسمان ہل جاتا ہے, ان کے قدم ہی نہیں رہے. زندہ کون رہتا ہے؟ نہیں, ابھی جملہ میں پورا کر لوں. زندہ کون رہتا ہے؟ راضیہ صاحب آپ بتائیے. آپ اولیاء کرام کے مزارات دیکھتی ہیں, یہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کے مزارات ہیں, یہ کیوں زندہ ہیں؟ یعنی زندہ سے مراد ان سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں؟ ان کی قبروں کو لوگ جا کر سلام یا فاتحہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ معلوم ہے کیوں؟ کہ انہوں نے شریعت کے مطابق تکبر نہیں کیا, انکساری کی, سر جھکا کے رہے, لوگوں کی مدد کی اور احسان نہیں جتلایا. تو تکبر کے اپوزٹ کیا, تو رب نے ان کو مرنے کے بعد بھی عزت دی. ان کے نام و نشان موجود ہیں, اور جو تکبر والے لوگ ہیں ان کے نام و نشان ایسے گئے ہیں کہ بالکل کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی زندگی میں ایسا عمل کرے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے الفاظ. ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور غرور و تکبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور بہت اہم باتیں ڈاکٹر صاحب نے بریک سے پہلے بھی بتائیں. اب کچھ ہم غرور و تکبر کے حوالے سے نقصانات بھی جانیں گے کہ نقصانات کیا ہوتے ہیں. اکثر میں دیکھا ہے کہ دوست احباب ارد گرد کے لوگ وہ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ نہیں بات کرتے ان لوگوں سے جو غرور و تکبر کر رہے ہوتے ہیں, اور ان لوگ کا پتہ بھی چل جاتا ہے. جیسے انسان غرور میں آتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں, یا میں تو بہت بڑا ایکٹر ہوں, یا میں بہت بڑا بزنس مین ہوں. اب وہ جب رویے صحیح نہیں رکھے گا تو آٹومیٹکلی لوگ کہیں گے بھائی ہمیں تو عام انسان چاہیے. ہر انسان ایک برابر ہے. یہ تو عہدے, ایجوکیشن, چیزیں, پیسہ, طاقت سب ختم ہونے والا ہے. رہے گا تو انسان کی اپنی ایک اچھا, اس کا انسانیت, اچھا مزاج. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیہا فان, ہر وہ شے جو وجود رکھتی ہے فنا اس کی زندگی اور فنا اس کی موت. بالکل. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے میرے رب کی جو باقی رہے گی, اور وہ ایسا رب ہے کہ جس پر لفظ کبر سجدہ ہے, لیکن وہ متکبر نہیں ہے. وہ اتنا سینہ کھول کے, باہیں کھول کے ہم سے پکار کے 5 وقت کہتا ہے آ میرے گلے لگ جا, کیونکہ تیرے گلے لگنے سے مجھے سکون ملتا ہے. تو میری مخلوق ہے, تو مجھے یاد کر رہا ہے, گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے. تو آسمانوں سے جب لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں نا لوگ, تو آسمانوں سے صدا آتی ہے صادق, کہ جا تیرے اس التجا کو, تیری محبت کو ہم نے قبول کیا تو خوش نصیب بن گیا. تو جس میں تکبر ہوتا ہے, تو یہ تکبر جیسے لکڑی آگ کو کھاتی ہے, ایسے ہی تکبر انسان کو کھا جاتا ہے. اور اس کا اپوزٹ انکساری ہے. آپ دیکھیے کامیاب لوگ وہ ہیں, اگر ایک بزنس مین ہے اور اس میں پیسے کا تکبر ہے تو بہت زیادہ نہیں چل سکے گا وہ. لیکن اگر کوئی عاجزی والا ہے, آئیے جناب تشریف لائیے, بیٹھیے, یہ وہ, آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بات کریں. میں آج صبح جب یہاں اسٹوڈیو آ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس میں گیا, اور میں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے. وہ بیٹھا ہوا پالش کر رہا تھا. میں کہا زندگی کیسی گزر رہی ہے, اور عمر آپ کی اتنی ہے, بیٹے وغیرہ یا گھر میں اور کوئی جو کام کرے؟ کہنے لگے کہ ہاں وہ ایک بیٹا سعودی عرب کے اندر ہے اور ایک مسقط میں ہے, کام کرتے ہیں, اور مجھے نہیں پوچھتے, اور اگر میں فون کروں تو جواب بھی نہیں دیتے. تو
جب آتے ہیں تو بس وہ یہاں گم ہوتے ہیں اور پیسہ ان کے پاس آ گیا اس لیے ان کا مزاج بدل گیا ہے. یہ تکبر کی ایک قسم ہے. دوسرا یہ والدین کو نہیں یعنی باپ کو نہیں پوچھے. اور دوسری طرف انکساری کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب اللہ نے بہت نوازا ان کو, لیکن آپ یقین جانیے میں نے انہیں ہمیشہ دسترخوان پر غریبوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا, اور کوئی ٹیلی ویژن پر یا میڈیا میں ان کی پبلسٹی نہیں ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ گھنٹوں کے پروگرام خرید سکتے ہیں ٹیلی ویژن سے, اتنا اللہ نے انہیں عطا فرمایا. وہ کہتے ہیں یہ کرنے کے بجائے میں یہ پیسہ غریبوں اور یتیموں پہ لگا دوں وہ زیادہ بہتر ہے, اور مجھے تو مٹی میں جانا تو پھر ان کے ساتھ کیوں نہ بیٹھوں. تو جو لوگ اپنی مٹی سے رشتہ رکھتے ہیں نا وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, اور جو لوگ اپنا رشتہ مٹی سے توڑ لیتے ہیں پھر مٹی قبول نہیں کرتی انہیں. مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے کہ وہ مٹیریلسٹک چیزیں ظاہری مٹیریل ہے نا, پھر وہ دکھانے کے لیے. اب آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ذرا سی شہرت ملی دماغی توازن خراب ہو گیا, بہت زیادہ دیکھے, اور اتنا زیادہ کہ وہ پورا ہاتھ نہیں ملاتے, بات نہیں کرتے سے, اتنا ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھنچوانا. میں نے بعض سوشل میڈیا پر ایسے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو یا بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا جنہیں میں آئیڈیلائز کرتا تھا. بعد میں نے دعا کی کہ اللہ میری ملاقات کبھی نہ ہو ان سے تو اچھا ہے. میں نے دعا کی اللہ سے. تو یہ رویہ ہی ہے جو آپ کو ملنے پہ مجبور کرتا ہے, اور یہ رویہ ہی ہے جو کنارہ کشی کی طرف لے جاتا ہے. تو اب تکبر والے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی عزت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے قریب لوگ نہیں ہوتے. تیسرا یہ کہ وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے, ذہنی مریض بن جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں, چاہے وہ طاقت کے بلبوتے پر ہوں, چاہے وہ شہرت کے بلبوتے پر ہوں, چاہے وہ پیسے کے بلبوتے پر ہوں, کہیں نہ کہیں یا پھر تو اس کا وجود ہی نہیں رہتا, یا وہ لوگوں میں نظر ہی نہیں آتے ہیں. وہ اپنے تکبر میں اتنا رہ جاتے ہیں کہ وہ لوگوں سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا. نہیں ہوتا, چاہے وہ زندہ بھی ہو تب بھی نہیں رہتا. نہیں وہ زندہ نہیں ہے, وہ مردہ ہے. وہی نا, زندہ بھی تو نہیں تھا, مرنے کے بعد تو بالکل ہی گئے. نہیں, مرنے کے بعد تو دیکھیے نا, سب سے بڑا عمل انکساری اللہ کو پسند ہے, اللہ کو عاجزی پسند ہے, اللہ کو انسانوں سے محبت کرنے والا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے وہ جا کر اس کا حق اس تک دے. جو تکبر والا ہے وہ تو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کر رہا, اور ملے گا کیسے. کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو ہمارے ارد گرد ہے. ایک صاحب مجھے شوق, ایک دکان تھی ان کی, اور مجھے وہ یاد ہے اب تک. وہ ہمیشہ بڑھ کر کوئی بھی ضرورت مند ہو تو اس کو کہتے تھے آپ یہاں آ جائیں, اگر پیسے نہیں بھی ہے تب بھی کوئی بات نہیں, پیسہ چھوڑیے, آپ کھانا کھا کر جائیں. ان کی چھوٹا سا ٹھیا تھا کھانے کھلانے کا, اور میں بہت شوق سے جاتا تھا وہاں پر انہیں دیکھنے کے لیے. میری عمر ہوگی 20-22 سال کی. ایک خاتون تھی, وہ ان کا بہترین مشغلہ یہ تھا کہ وہ مسجد کے سامنے صفائی کرتی تھی, اور بالکل مسجد کو یہ سمجھے کہ جو نمازی جوتے وغیرہ گندے لے جاتے تھے ان کے اوپر کپڑا لگاتی تھی. وہ کپڑا لگا کر صاف کر کے رکھ دیتی تھی, کہتی تھی یہ اللہ کے مہمان ہیں. اور ان کا عالم یہ تھا کہ اس محلے میں ان کے 11 گھر تھے اپنے, اور 11 کے 11 گھر کرائے پہ تھے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, آج سے 30-35 سال پہلے کی. پیسہ ٹھیک ٹھاک تھا, بیٹے جو تھے وہ جناب امریکہ وغیرہ میں گئے ہوئے تھے, اور ان کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ نہیں, مجھے اللہ نے انہی کی دعاؤں سے دیا ہے, تو تکبر کس چیز کا. تو ہمیں وہ کردار یاد رکھیے زندہ رہتے ہیں جن کرداروں کو ہم دین کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اگر دیندار کوئی شخص ہے نا صحیح معنوں میں, تو وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرے گا اور تکبر نہیں ہوگا. اور اگر تکبر آ جائے تو سمجھے پھر دین کا کوئی اثر نہیں ہوا, پھر اس پیغام کا اثر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت اطہار, آپ ذرا ان کا کردار تو دیکھیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روٹی لے کر اور محلے میں گھوما کرتے تھے کہ جو ضرورت مند ہو اس کو میں دے دوں. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاد ہے مجھے اچھی طرح جو میں نے واقعہ پڑھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایسے یتیم بچے کے پاس پہنچے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. آپ نے پیسے بھی دیے اور کہا کہ میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ امام عالی مقام امام حسین ہے تو وہ رونے لگے, کہنے لگے کہ آپ سیدزادے ہیں, آپ اس طرح. تو کہا کہ ہمارے گھر کی تربیت یہ ہے کہ ہمیں انکساری کے ساتھ انسانوں کی خدمت کرنی ہے. تو یہ مولا کائنات حضرت علی نے جو تربیت کی, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت کی. تو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ اولاد کی تربیت کا
बेहतरीन इदारा है। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी है कि जिस तरह जो कम हैसियत के लोग होते हैं उनको अक्सर औकात गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, रोनते हुए चली जाती हैं, कहते तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, मतलब उनके लिए किसी भी इंसान की ज़िंदगी का कोई वो नहीं होता, वैल्यू नहीं होती उनके आगे। आपने जिस तरह कहा ये ज़हनी मरीज़ होते हैं, ये भी कोई लोग हैं जो तकब्बुर का शिकार हैं, या ये कोई और चीज़ है? ज़हनी मरीज़, तकब्बुर ज़हनी मरीज़ बनाता है, इस पर बहुत सारे अक़वाल भी हैं। ये मतलब ये वाली सिचुएशन हो जाती है जो समझना तुम तो कुछ भी नहीं हो, मैं सब कुछ हूँ, ये भी तकब्बुर में आता है। बिल्कुल यही है। जब आपने कह दिया ना मैं सब कुछ हूँ, तो इसका मतलब है बकिया कोई कुछ नहीं है, आपने नफ़ी कर दी उसकी। तो ताकत का इस्तेमाल रवैये के अंदर, इसको आप कहते हैं कि इमोशनल एक्सट्रीमिज्म, हैजानीपन या जज्बातियत की इंतहा। तो उसमें जब जिस पिक्चर में आप अपने को देख रहे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ जो ज़हनी मरीज़ हैं, वो ज़हनी मरीज़ जब वो लेटते हैं बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, तो वो जब छत की तरफ देखते हैं तो एक इल्यूजन में जाते हैं, वो एक तसव्वुराती दुनिया में जाते हैं। उनको चलता हुआ कुछ नज़र आ रहा है, कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, कुछ वैसे नज़र आ रहा है, और फिर ये सब कुछ कहाँ ले जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो वो बादशाह के लिबास में अपने आप को देखकर बकिया को समझते हैं रियाया है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि जब वो आँख खुलती है ना इस तकब्बुर के ख्वाब से, तो मिट्टी में मिल चुके हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इससे हमने ये जाना कि तकब्बुर एक बीमारी है और तकब्बुर का कोई फ़ायदा नहीं। जो इंसान गरूर करता है उसका कहीं से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसानात है। जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मरहबा रमज़ान के हम किचन में आ गए हैं और मेरे साथ हैं शेफ़ फबिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फबिया बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं और आज आप क्या कोई इंटरनेशनल कुज़ीन बनाने वाली हैं? आज मैं इंटरनेशनल कुज़ीन बनाने वाली हूँ जिसका नाम है, तुर्की से बिलोंग करता है। तो हम आज उनकी फ़ेमस बनाएंगे टर्किश चिकन, थोड़ा सा चीज़ी, थोड़ा सा क्रीमी, कुछ इस तरह की एक रेसिपीज़ होती है। और थोड़ा सा मीठे में हम जाएंगे लबनान की तरफ। तो लबनान की जो राइस पुडिंग बनती है फ्रूट्स के साथ, आज थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। ऑलराइट, ग्रेट, हो गया, चले सही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो टर्किश जो रेसिपी है उसके बारे से इंग्रेडिएंट्स बता दें। टर्किश रेसिपी के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने बोनलेस चिकन लिया है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, थोड़ा सा सोया सॉस है, चिली फ्लेक्स हैं, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी। यहाँ पे इस बाउल में मैंने टमाटो पेस्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ हम इसमें अभी फ़िलहाल ऑयल का यूज़ करेंगे, ठीक। और ये खाया किस चीज़ से जाता है? चावल के साथ? नहीं, जस्ट दे ईट, क्योंकि हम इस पे चीज़ ग्रेटेड करेंगे तो ये जस्ट डायरेक्टली वैसे ही खाया जाता है, ठीक है। तो इनकी रेसिपीज़ बड़ी डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी होती हैं। और आप इसको जो है स्टार्ट करें, फिर हम मज़ीद जो है बातें भी करते जाएंगे और कुछ टर्की के हवाले से जो है स्पेशल उनकी कुज़ीन के हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी, मैं करती हूँ जी, ले लीजिएगा। अच्छा, हो गया, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। अच्छा जी, मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं पहले तो, ठीक है। जब तक ये गर्म हो रहा है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून, ठीक है। और ये हमने जो वो लिया है, कितना लिया? हाफ केजी है चिकन। नो, टमाटो पेस्ट है हमारे पास 2 टेबल स्पून, ठीक है। और ये हम हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। उसके बाद है हमारे पास चिली फ्लेक्स, थोड़े से हम हाफ टेबल स्पून ये भी डालेंगे। सॉरी, टमाटो पेस्ट लिया है, मैं प्योरी कह रही थी। जी जी। और ये लाल मिर्च, हल्दी, ठीक है। इसके साथ हम इसमें जो है वो ये सॉल्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। और है हमारे पास आखिरी में सोया सॉस वैसे हम 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी मैरिनेशन। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर देंगे ताकि वो रच बस जाए अच्छा सा। और हमने बोनलेस चिकन लिया, राइट? हमने बोनलेस चिकन लिया। अच्छा, टर्किश चिकन वैसे तो बोन्स वगैरह के साथ ही बनती है, पर कुछ चिकन्स ऐसी होती हैं जो कि ये बेसिकली रेसिपी है बच्चों के लिए, जो टीनेजर्स हैं जिनको इफ्तार पे कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। बिल्कुल। तो दे वांट कि हम कुछ अच्छा, कुछ चीज़ी, कुछ यमी सा खाएं।
تو یہ ان کے لیے ہے. صحیح. اور زیادہ تر جو ہے لوگ یہ بھی دل کرتا ہے کہ روٹیاں نہیں کھائیں اور بھاری ہو جائے گی. بس وہ جو پاستا فلیورز اور پاستا کے شوقین وغیرہ کچھ اس طرح کے, اسپیشلی وہ لوگ جو چیزی ہیں, جو ٹین ایجرز ہیں, جیسا رہے کہ بچے ہوتے ہیں آج دال چاول نہیں کھانا, سالن روٹی نہیں کھانا, آج یہ نہیں کھانا, تو اس طرح کی جو ریسیپیز ہوتی ہیں وہ ان کو بہت جو ہے نا وہ اچھی لگیں گی. اور یہ رمضان اسپیشل ہے تو کیونکہ کوئک بھی ہے تو مدرس کے لیے بھی کوئی جو ہے نا وہ خاص اس میں مسئلہ نہیں ہے. بالکل. اور بڑا ایزی ہوتا ہے جب پتہ آپ کے گھر کے اپلائنسز جو ہیں نا وہ اچھے ہوں, خراب نہ ہو رہے ہوں, ہائی کوالٹی ہوں. تو اسی طرح میں ہمیشہ فرٹائل کو تو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ ڈیو ٹو دا ریزن اس کی جو ہے اس کی کوالٹی اور اس کا لانگ لاسٹنگ کام کرنا, اس کی سب سے اچھی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ کہتے ہیں نا کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا. آپ نے اسپیشلی رمضان میں آپ کھانا وانا پکا رہے ہیں اور افطاری کی تیاری ہو رہی ہے, سحری کی تیاری ہو رہی ہے, تو آپ ایزیلی فرٹائل کے اپلائنسز کے ساتھ آپ جو ہے نا اپنی کوکنگ کو بنا کر سکتے ہیں اور بھی زبردست. جی بالکل. تو اب ہم اس کے ساتھ اس کو آئل میں کر دیا, میرینیٹ کیا آپ نے جو ہے اور اس میں ڈال دیا. اب لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو میرینیٹ کر کے رکھ دیں, ہم کیونکہ ذرا جلدی چل رہے ہیں تو ہم نے ڈائریکٹلی اس کو ڈال دیا. اچھا, دوسری طرف میں نے بغیر جو ہے وہ سالٹ کے رائس بوائل کر کے رکھے تھے فار رائس پوڈنگ. تو یہ جسٹ میں نے ہاف کپ یا جو ہے 1 کپ لے لیں. میں نے رائس کو بوائل کر لیا تھا. نازیہ اس کو بھی آن کریں کیونکہ مجھ سے یہ آن نہیں ہوتا ہے. یہ ڈیوٹی میں نبھا لیتی ہوں, اس کے ایکسٹرا پیسے آپ دیں گے مجھے. چلیں جی ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ملک. اچھا, جو ہم جو فرنی یا کھیر وغیرہ بناتے ہیں اس کا بھی کچھ یہی حساب ہوتا ہے؟ جی بالکل یہی حساب ہوتا ہے. تو ہم نے اس میں تقریباً 2 کپس جو ہے وہ ملک ایڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑی سی شوگر ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس یعنی ہاف کپ شوگر. تو یعنی آپ 4 ٹیبل اسپون ایڈ کر لیں اپنے حساب سے, اپنے میٹھے کے حساب سے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب ہم بس اس کو بھی پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ. جیسے ہی بس یہ بن جائے گا تو بس ہینڈ بلینڈر. اور یہ لیبنیز ہے نا؟ یہ لیبنیز ہے کیونکہ یہ بہت کوئی ایزی ریسیپی ہوتی ہے. آل دو کہ باہر انٹرنیشنلی ہم لوگ جو ہیں وہ برگر, پاستا, پیزا شیزا کھاتے ہیں, پر وہ لوگ بہت ہیلدی چیزیں کھاتے ہیں کیونکہ باہر کے جو مسلم مزید کنٹریز ہیں, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ٹرکی ہے, ایون سعودیہ ہے, دے ریئلی وانٹ کہ ہاں کچھ جو ہے نا وہ ہیلدی اینڈ یونیک ہونا چاہیے ہمارے پاس. اچھا, اور اس کی جو خاص بات جس نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کھیر وغیرہ کھا رہے ہیں, رائس پڈنگ ہے, یہ رائس پڈنگ ہے نا, لیکن یہ ہے لیبنیز ہے. تو اس کی خاص بات کیا ہوگی؟ اس میں خاص بات یہ ہوگی کہ تھوڑا سا ہم اس میں فلیور دینے کے لیے کوکونٹ بھی ڈالتے ہیں, تھوڑا سا ہم سنیمن بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ ایک بچوں کو کھیر, کیونکہ بہت سارے بچوں نے کھیر نہیں کھانی ہے تو ہم اس کو ایک اسمودی کی طرح بھی بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں. کیونکہ ابھی جو میں بناؤں گی اس کو ہینڈ بلینڈ سے بلینڈ کروں گی نا تو وہ بالکل اسمودی یا کسٹرڈ اس میں جائیں گے. نہیں, فروٹس تو ہم اس میں ہی ڈالیں گے نا, اس میں فروٹس ڈالیں گے نا. تو اس میں فروٹس جیسے اب آپ سمجھ لیں کہ سردیاں ہیں تو اسٹرابری کا سیزن ہے, اورنج ہے, ایون بناناز ہیں. بہت بچے بناناز شوق سے پسند کرتے ہیں. کچھ آپ تھوڑا سا اس میں اگر زعفران کا کلر یا ویسی کلر بھی ڈال دیں تو دے لائک کہ ہم کسٹرڈ کھا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ بچوں کو ہیلدی کھلا سکتے ہیں. لائک کریم ہے, کوکونٹ ہے, اس میں ملک ہے, چاول ہے, تو ایک ہیلدی کھا سکتے ہیں. چاہے چھوٹے بچے ہوں, بڑے بچے ہوں, ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے. یا آپ سحری میں کھلا دیں, افطار میں کھلا دیں, انسٹیڈ آف ہم لوگوں کے جو شربت اور مشروب اور چینی کا انٹیک ہے اس سے تو بہت اچھا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس طرح کہ آپ کوئی ریسیپی کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی اگر آپ نے مشروب بھی ہلکا رکھا, بہت زیادہ آپ نے میٹھا نہیں رکھا, تو آپ کے پاس آلریڈی ایک مٹھاس آ جاتی ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ کہ آپ بہت زیادہ کوئی ہیوی مشروب رکھیں, یا آپ صرف اور صرف پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھو کتنا اچھا ایک دم سے یہ ہو گیا نا. جی نائس, آئی لائک دا کلر اینڈ اروما, آئی مین دس از ونڈرفل, ویری نائس. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بس 2 منٹ ہم اس کو اور کریں گے جب تک میں آپ کو ایک انگریڈینٹس اور بتا دیتی ہوں. اچھا, یہاں پہ ہم نے جو ہے یہ فروٹس جو ہیں, اسٹرابری میں نے لیا ہے فار رائس پڈنگ. اس کے بعد میرے پاس 3 طرح کی شملہ مرچیں, بیل پیپرز بھی کہا جاتا ہے, ریڈ, یلو, گرین, وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے. اور اوپر سے پھر ہم اس کے ساتھ چیز کو ڈیزل دکھا دیتے ہیں کہ جو اسٹرابیریز ہیں وہ ہے رائس پڈنگ کے لیے, اور جو شملہ مرچ 3 طرح کی ہیں وہ ہیں ٹرکش ریسیپی کے لیے.
ठीक है। अच्छा, तो हम जब बात करते हैं टर्की की तो बड़े वहाँ पर जो है ना बहुत जिस तरह एहतमाम होता है, और जब वहाँ पर आप रमज़ान का देखते हैं महीना है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है रोज़ा इफ्तारी का बड़ा रुझान होता है। तो एक चीज़ जो मैंने उनके रेसिपीज़ में देखी है, वो लोग दही का इस्तेमाल बहुत करते हैं। उनकी कोई भी रेसिपी होगी ना उसमें वो दही ज़रूर जो है ना वो शामिल रखते हैं, चाहे वो साइड पे दही रखें, चाहे वो जो है खाने के अंदर दही डालें, चाहे वो खाना वो दही से बनाएं, चाहे वो पास्ता हो, चीज़ें हों, वो कुछ भी उनका खाना वो दही ज़रूर जो है ना वो शामिल रखते हैं जी। क्योंकि दही जो है वो हम लोगों की जो एक ग़िज़ा है या हमारी कह लें कि खाने को काफ़ी क्लियर करता है, और उसके साथ साथ हमें जो है वो डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, इवन सीने में जलन नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग मोस्टली मतलब घरों में हमारे पास बनता है कि जी पकोड़े से शुरुआत हो रही है और जो है ना वो छोलों पे जाके ख़त्म होती है तो उसके साथ जो है ना वो ये काफ़ी जो है वो बैलेंस रहता है। अब देखो ये रेसिपी का आई थिंक दिस वन रेसिपी इज गुड इनफ विद द राइस पुडिंग, विद राइस पुडिंग गुड इनफ है। इवन आपको इसके बाद खाना खाने की वजह आपका खाना भी हो गया और आपके लिए तो फुल फिलिंग खाना न्यू भी हो गया। चलिए जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे और देखेंगे रेसिपी हमारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। हमारे साथ रहेंगे। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और किचन सेगमेंट में आप ये देखिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ फबिया बना रही हैं टर्किश चिकन, और साथ ही जो चीज़ के साथ होगा साथ ही ये राइस पुडिंग में अब ये ऐड कर रही हैं क्या, कोकोनट पाउडर हम ऐड कर रहे हैं, पाउडर 2 टेबलस्पून क्रश्ड कोकोनट बेसिकली है। हाँ ठीक है, ये हो गया। इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी ऐड कर लिया। अब ये ऐसा पक रहा है, इसको कितना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती है कि अब ये ब्लेंड हो जाए, चावल गल जाए तो हाँ, आप हाँ। इसको, और इसमें जैसे मैंने मिल्क डाला है तो मिल्क आप देख रही हैं कि बिल्कुल जो अगर है आप रच बस देखेंगे गया, तो वो हाँ बिल्कुल ब्लेंड हो गया ना। हाँ मिक्स हो अब गया। बस हम चूल्हे ज़रा स्विच करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। हाँ इसको ब्लेंड करें, ठीक है, ऑफ कर देते हैं। और ये इसको भी भी off कर हमारा दूं? ऑलमोस्ट नहीं, इसको ऑफ नहीं अभी- करते हैं, अच्छा लेकिन वो बहुत ज़्यादा पक जाएगा, पहले इसको डन कर देते हैं। इसको डन कर देते हैं। चलें, ये हो गया है। इसको डिश आउट करके चीज़ डालेंगे या नहीं, जस्ट हम इसी के अंदर कर लेंगे। अब आप जैसा जो है वो समझ में आएगा। पहले तो मैं अभी इसमें ये वेजिटेबल्स डाल के, हाँ ये हमने सारी हमारी कैप्सिकम्स आ गई, इसी के अंदर हम इसको टोस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा सा न्यू सा फ्लेवर हो जाता है। थोड़ा सा हम इसको फ्लेम हाई पे करेंगे, क्योंकि बिल्कुल मैं अगर स्लो आंच पे करूँगी तो कैप्सिकम बिल्कुल जो है ना वो सॉगी हो जाएगी। हाँ। तो वो फिर एक अच्छा जो फ्लेवर और एक अरोमा आता है और एक वो look नहीं भी दिया जो जाएगा, होता है एक वो लुक नहीं भी जो आएगा, है हाँ। वो एक नहीं आता। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी डन हो गई है। सही है, ठीक है। और अब जो है साथ साथ इसकी ये जो सर्विंग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देखेंगे चीज़ जो है वो फबिया कैसे ऐड करेंगी इसमें। ठीक, मेरे ख्याल से ये डन हो गया। इसमें हम चीज़ एंड में ऐड करते हैं, पहले राइस पुडिंग की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, वी रियली वांट टू नो बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिश आ जाती है तो बहुत मज़ा आता है देखने का ना। अच्छा जी, ये है हमारे पास हैंड ब्लेंडर। ठीक है, ठीक है, और हैंड ब्लेंडर को ज़रा हम स्टार्ट करते हैं इससे। ये ज़रा इसका प्लग लग जाए ज़रा। दो हाँ ठीक है, ओपन हो गया, ये हो ठीक गया। है। और ज़रा सा इसको हम हाँ करीब करके, और ठीक ये है। हटा दें। हाँ ये इसको हटा लीजिए और इसको हम हैंड ब्लेंडर से हाँ। अच्छा कितना पतला करना होता है बेसिकली? बिल्कुल खीर की तरह, अच्छा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खीर की तरह देखेंगे ना तो ये बहुत आसानी से बिल्कुल मतलब ये मैश्ड हो जाए, बिल्कुल मैश्ड हो जाए थोड़ा सा। तो फिर ये है कि हम इसमें
क्रीम ऐड करेंगे एंड देन फ्रूट से सर्व करेंगे। ओके और ये गर्म भी खाया जाए तो अच्छा लगता है, और लोग जो ठंडा खा के खाना पसंद करते हैं तो वो ठंडा खा लें। तो ये है कि बहुत मज़े की जो है ना वो एक डेजर्ट बन जाता है आपके लिए। एक्सीलेंट। और सिर्फ घर के चावलों से आप इसको हाँ, अक्सर ये होता है एक दिन पहले के वाले चादर है वो भी राइस आप ना रह जाते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो लोग यही कहते हैं कि अच्छा हम जो है घर पे जो काम करने वाले हैं हम क्या उनको दे दें जो है चावल। तो मैं ये कहती हूँ कि आप बल्कि जो आप राइस पुडिंग बनाएंगे वो आप खुद भी खाएं और उनको भी खिलाएं, उनको भी क्योंकि वो भी फ्रेश बनेगी। तो सारी बात है जब रीकुक होगा तो वो भी फ्रेश हो जाएगा, तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप उनको भी फ्रेश खिलाएं। ओके, ठीक है, ठीक है, ये हो गया डन। अब इसमें हम क्रीम बस क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, कोई ठंडे होने का या कुछ वेट नहीं करना है? नहीं, चूल्हा बंद है तो आप इसको क्रीम वैसे ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्रीम ऐड कर ली। बहुत से लोग इसमें कोकोनट मिल्क भी ऐड करते हैं, बट क्योंकि क्वाइट वो ढूंढना और वो करना मुश्किल है तो आप कोकोनट पाउडर ठीक है जो है वो मिक्स करके उसके साथ इसको बना सकते हैं। बिल्कुल। देखो कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है ना, ये वैसे ही इतना अच्छा लग रहा है। नाइस, ये आपके डन हो गया। ठीक है जी, इसको सही डिश है। आउट करेंगे और इसको भी अगर जो है वो हमें बस चीज़ डाल के उसको फिनिश करना है ठीक तो है। फिनिश करते हैं। ठीक है, चल ये डन हो गई। आ जाते हैं इस पे वापस। ठीक है, नाइस, कितना अच्छा कलर्स और चीज़ें लग रही है ना इसकी। एक्सीलेंट। अच्छा, इसको ये थोड़ा सा ठंडा आपसे होने के ही लिए चलेगा। छोड़ेंगे? हाँ, थोड़ा सा छोड़ थोड़ा देते हैं, सा। वरना मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। हम इसको पहले फाइनल कर देते हैं तो क्योंकि चीज़ मेल्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका चूल्हा नाज़िया आपसे जलेगा बिल्कुल। बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसे। मैं चाहती हूँ फबिया सीख ले जल्द से जल्द। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं सीख रही कि कहीं ना कहीं तो हमने नाज़िया को एंगेज रखना है ना, अपने साथ। हाँ बिल्कुल ये ऐसे। बात है ना, बुरी लग रही हो ना तो मैं देखते हुए से कहीं ना कहीं तो एंगेज करना चाहिए आपको भी ना, सही है, ताकि एटलीस्ट आपके हस्बैंड तो कहें कि हाँ कुछ तो कर कुछ तो कह रहे कुछ थे। तो कह रहे। हाँ सही बात है, आजकल तो ठीक है। यही कह रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा इसमें लिक्विड छोड़ा है। मेरे पास एक ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ है, आप इसमें कोई भी अपनी फेवरेट चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मिक्सचर होता है मुझे मोज़रेला अच्छा लगता है यूं करके जब stick करें तो मोज़रेला वो जब चीज़ बिल्कुल जो हाँ, होती तो है वो चीज़। तार के लिए जब हाँ, निकलता हाँ, है ना हाँ, तो फिर मज़ा ही और होता फिर है एक उसका। अलग वो अलग ही मज़ा आता है। अलग ही मज़ा आता है। तो अब देखेंगे वेजिटेबल्स भी बहुत हेल्दी हैं। बेल पेपर्स बहुत से बच्चे नहीं खा हाँ, पाते हाँ। या नहीं खाते हैं। इवन मेरे घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेल पेपर्स ना बिल्कुल साइड पे करके हटा के वो मेरी प्लेट्स में आ रहे होते लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें ये कि चीज़ चीज़ जो है ना वो सबको एक कर देगा और आपको खाना पड़ेगा। ठीक। चलिए जी, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर चीज़ जो है वो बन रही है, मतलब चीज़ जो है वो पिघल रही है। हम जाएंगे ब्रेक की जाने, जब तक आई थिंक चीज़ भी पिघल जाएगी। सो स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपसे मौजूद हैं और बहुत ही मज़े की डिशेस जो हैं बिल्कुल तैयारी की तरफ जानिब हैं। और आज तो बहुत ही मज़ा आ गया फबिया, देख कर ही मज़ा आ गया, तो खाने में कितना मज़ा आएगा सोच रही हूँ मैं। चलो तो फिर इफ्तार के बाद आप ट्राई कीजिएगा, है ना, मुझे बताइएगा बस कि क्या है। ज़बरदस्त हो अच्छा जाएगा जी, फिर हमारी तो। राइस पुडिंग उसी वक्त डन थी। अब हम जस्ट इसके ऊपर जो है वो वहाँ रख के हम जो है ना इसको वहाँ बनाएंगे रख के ताकि करते हैं। हम हमारा जो कैमरा है वो भी एंगल खेल ले। हाँ, ये ज़रा इशू हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है, हाँ। लाइक और ये अच्छा, ये है हमारे पास स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, हम स्ट्रॉबेरीज से थोड़ा सा इसको फिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि मजा आएगा ना, एक बाइट स्ट्रॉबेरी जो खट्टा एक एक खट्टा सा बाइट, होगा, हाँ, मीठे क्योंकि मीठे सा बिल्कुल rice pudding। मीठा सा राइस पुडिंग Oh, है it और will be उसके so साथ nice. आपके साथ जो है वो अच्छा, द किड्स इवन गेट चांस टू हैव फ्रूट्स जो नहीं खा रहे होते। यस। हम तो ऐसे फ्रूट लवर हैं कि हम तो दरख्त पे भी फ्रूट नजर आ गए उसे तोड़ के खा लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं खाते हैं। हाँ, तो दे हमें आर तो शुरू वेरी से आदत है। चूजी के हाँ नहीं फ्रूट्स नहीं खाने हैं, या कस्टर्ड में अगर कोई इवन केला भी होगा तो दे डोंट वांट कि यार नहीं ये नहीं खाना, अम्मा इसको हटा दें, ये कर दें। पर पता है जब इंटरेस्टिंग बना हो ना कोई चीज़ तो उसको खा लिया जाता है। और आपने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये राइस पुडिंग बनाई है, सीरियसली इट्स रियली गुड। आई लाइक द आइडिया अबाउट द कोकोनट एंड कोकोनट डिज़ल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए नज़ीर ये वहाँ रखें। स्ट्रॉबेरी सब चीज़ों का डन हो बड़ा गई। अच्छा अच्छा, इसमें। अब इसके ऊपर जैसे हाँ। आपकी नॉर्मल क्रीम है, हाँ, आप इसको भी ये डन, ऐसे ही डालना, ठीक है। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा एक ऊपर से एक फ्रूट के साथ भी क्रीमी टेक्सचर आ जाए। हाँ, लुक जो है ना ठीक उसका है। आना ज़रूरी है। तो ये उसके साथ आपको
बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये हो गई हमारी डिशेस। अच्छा जी, चलते हैं अब अपनी चिकन की तरफ। तो चिकन का हाल देखते हैं ठीक क्या है। ओह नाइस, ठीक है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। चलिए इसको हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश ये आउट। तकरीबन ये शौका की तरह थोड़ा सा है। शक्शुका की तरफ बिल्कुल है, हाँ, पर शक्शुका में ये है कि हम पाकिस्तानी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं हाँ, और फिर उस से तरीके प्याज के भी ऐड अंडे होता है, और हाँ, प्याज और सब अंडे भी चीज़ें, हो जाता है, सब पर चीज़ें। इट्स क्वाइट डिफरेंट हाँ। क्योंकि जो है वो थोड़ा सा आपके लिए जो है वो इंटरनेशनली भी हो गया, कुछ न्यू भी हो गया। कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट। चलिए जी, ये बहुत आपका- अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी, ये तो मज़ा आ गया, आज देखकर भी रेसिपी मज़ा आ गया। अच्छा, कोई रेसिपीज ऐसी होती है ना जिसको आपको एंजॉय भी कर रहे होते हैं देखकर कि ये कैसा बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ कि जब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, अच्छे होने की बात करते हैं, तो KFC के हवाले से मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि KFC जो है वो फलाही सरगर्मियों में शामिल रहता है 365 डेज़। और इनके हवाले से बताऊँ कि KFC पूरे पाकिस्तान में हर साल 6500 से ज़्यादा तलबा के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तश्कील में मदद कर रहा है। मुल्क भर में 11 से ज़्यादा स्कूलों की मावनत ताकि बहरूम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को मियारी तालीम फराहम की जा सके। और तालीम, आपको पता है आगे तालीम का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और तालीम का होना ये आप लोगों के मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, आपके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो यहाँ पर जो है दोनों डिशेस भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और अगेन हम जो है वो फ्रोटाइल का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे कि इनका जो स्पेशली जितने भी अप्लाइंसेस हैं और जितने भी जो है इनके जो आप यूज़ कर रहे हो, हम स्टोव की बात, बर्नर बात कर लेंगे, अगर हम माइक्रो, वेरी प्रीमियम क्वालिटी एज वेल। एग्जैक्टली। और ये सहूलत होती है, मैं कहती हूँ ख़वातीन के लिए सबसे बड़ी सहूलत ये होती है कि जब उनका बर्नर्स जो है वो बहुत अच्छे हों किचन में, तो खाना अच्छा बन रहा होता है और इजी हो जाता है। और सही मानों में जो है एग्जैक्ट फ्लेम का होना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाट फ्रोटाइल इज़ रियली गिविंग यू द गुड अप्लायंसेस। सो ये बहुत ज़बरदस्त आज की डिश जो है ये तैयार है। अब इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्द से जल्द इफ्तारी हो तो हम ये ट्राई भी करेंगे। और स्पेशली जब हम बात करते हैं ये जो लेबनीज़ जो मीठा है, आप ये देखिए जब हमारे मीठों की तरह ही मतलब थोड़े बहुत उनके चेंजेस, लेकिन ये होता है कि आपका मुंह का जायका ही बदल जाता है। बट दीज आर द डिफरेंस ना, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि पाकिस्तान का जो हमारा मोटिव है एक्चुअली कैप का, शेफ एसोसिएशन पाकिस्तान का, वो यही मोटिव है कि हम पाकिस्तानी खाने को बाहर ममालिक में लेके जाएं और इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे ही मसाले, हमारे ही चावल, हमारी चीज़ें और हमारे ही फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं। दे कॉल के जी हमारा है, पर नहीं, हम आपके ही मसालों से, अपने ही मसालों से दे गिव वेरी वेल एंड दे प्लेड वेरी वेल आल्सो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में। और मोस्टली मतलब हमारे जो भिंडी है, उकाड़ा जिसे कहा जाता है, उसको एज अ क्रैकर यूज करते हैं इंटरनेशनल मलेशियन में, और उसमें बहुत शेफ बैटर्स। अच्छा, वो क्रैकर भी यूज कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम तो जिस तरह एक बड़ी अच्छी सिंध की सौगात है मेरे ख्याल में, जिसमें दाल चावल और फ्राइड भिंडी, आए हाय वही क्रैकर बन गए। बिल्कुल, वो क्रैकर्स हो गए और बाकी चीज़ें हो गई। जैसे अब हम उनकी डिशेस खाने के बजाय हम अपनी डिशेस को इंट्रोड्यूस ना कराएं कि जी उनके यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और ये काम जो है एग्जैक्टली आपने बताया कि कॉथम जो है इस वक्त वो कर रहा है। तो हम ये बात कहते हैं कि जब आपके इदारे, आपके इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपनी ही इंस्टीट्यूट जिस तरह रिलेटेड टू शेफ़ है, जिस तरह रिलेटेड टू फूड है, तो इसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। दे आर रियली डूइंग इट। सर अहमद का बहुत बड़ा हाथ है, सर साबिर का बहुत बड़ा हाथ है। दे आर गुड, दे आर वेरी वेल। और अब इस वक्त चाइना में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्टिनेंट को बताया गया है कॉथम की तरफ से, तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल ऑन फ्रॉम कॉथम। तो मैं कहती हूँ आजकल के लोग के नहीं, अब ट्रेंड बदल चुका है, अब दीज आर कॉल के वाइट कॉलर्स, और वाकई अब लड़कियों का टाइम है तो आना चाहिए और अब इस मुकाम पे आके लोगों को बताना चाहिए। कंपटीशन बढ़ गया है वैसे, कंपटीशन बिल्कुल बढ़ गया। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का भी हमारा शो बड़ा ज़बरदस्त रहा और हमने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो है आपको बताया, स्पेशली आज की जो टर्किश रेसिपी और लेबनीज़ रेसिपी। तो ये रेसिपीज़ हम आप तक इसलिए पहुँचा रहे हैं ताकि आप भी दूसरे ममालिक की रेसिपीज़ को जान सकें। और इसके साथ ही हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब और हम थैंक्स कहेंगे शेफ़ फबिया को। थैंक यू सो मच नाज़िर। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी इफ्तार लाउंज में। सो यू ऑल स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में, और ये है इफ्तार लाउंज। और आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे वो है गरूर और तकब्बुर के हवाले से। पहले तो हम आपको ये बताएं कि इस्लाम में गरूर और तकब्बुर एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसको लोग ये समझते हैं शायद एक आम एक कैफियत है। ये कैफियत नहीं बल्कि गुनाह है जिस पे अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा अजाब भी देते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। गरूर और तकब्बुर में सबसे बड़ी तो बात ये आती है कि इंसान अपने आप को खुद बड़ा समझने लगता है, जबकि बड़ी ज़ात तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करवाऊँगी, हमारे साथ हैं फ़ाइज़ा खान जो एंटरप्रेन्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ़ आने के लिए। स्पेशली आप हमें बताएंगी कि किस तरह से ख़वातीन के बीच में जी घर में ऐसा लोग ये समझते हैं कि शायद गरूर तकब्बुर सिर्फ एक पैसे वाले के पास ही होता है, लेकिन नहीं, ये अक्सर रिश्तों में भी आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ मौजूद है विंग कमांडर रिटायर्ड फैसल मुमताज़ राव, फॉर्मर एयर फोर्स पायलट, हेड ऑफ अ मीडिया ग्रुप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। आपसे तो बहुत ज़्यादा हम सीखेंगे भी और एक्सपीरियंस भी हासिल करेंगे कि इतनी ज़िंदगी में वाक़यात हुए, इतने लोगों से आपकी मुलाकात हुई, तो आप हमें बहुत कुछ इस हवाले से बता सकते, बल्कि आप निशानदेही करेंगे उन लोगों की भी कि आखिर गरूर और तकब्बुर करने वाले लोग होते कैसे। हमें तो अक्सर पता भी नहीं चलता कि कैसे लोग हैं वो। हम उनके सामने आ जाते हैं, वो हमसे बात भी कर जाते हैं और कभी कभार वो हमें हर्ट भी कर चले जाते हैं, लेकिन उनकी निशानदेही नहीं होती। तो उनकी निशानदेही भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हर दफ़ा की तरह हमारे साथ बहुत अच्छी बातें भी करते हैं और हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताते भी हैं, जैसे हम भी सीख रहे हैं और हमारे देखने वाले वो भी सीख रहे हैं। आपका भी शुक्रिया कि इतने खूबसूरत और इतने खुशकुन लम्हात में ख़ास तौर पर फैसल भाई से आपने मुलाकात करवाई यहाँ। ये मेरी 4 साल पुरानी ख्वाहिश थी, आज अल्लाह ने पूरी की है कि फैसल राव भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है कि आपकी जो सलाहियतें हैं अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। अच्छा, इंसान ना ज़िंदगी में लोगों के ना एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखता है। आपने तकब्बुर से बात कर रही है ना कि तकब्बुर बड़े ओहदे पर हो और आजिज़ी हो, वो इनको तो फिर वो मिसाल है वैसे। मैं तो इनको तो बतौर मिसाल सामने पेश करता हूँ। बिल्कुल सही बात है वाकई। और अगर आपके इर्द गिर्द मिसालें मौजूद हों और आप उनसे गाफिल हों तो इसका मतलब है कि आप मौत की नींद सो रहे हैं। ज़िंदगी तो ये है कि पहचाने कौन कौन है आपके इर्द गिर्द, अच्छों को भी बुरों को भी। तो डॉक्टर साहब आपके लिए भी यही बात कहनी पड़ेगी, इतना वसी मुताला रखने वाले, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं मतलब दुनिया भर में पहचान, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आपकी आजिज़ी और इनकी सारी इतनी ज़्यादा है, तो इट्स लाइक आपको भी अप्रिशिएट करना। करम नवाजी है मेरे रब की और आप सबके दुआएं हैं। और सच बात ये कि फैसल भाई के बैठने से आज जो आप देख रही हैं ना, आप मुझ में एक खुशी इसलिए है कि फैसल भाई की जो अक़वाल ज़र्री हैं वो ऑफ कैमरा तो हम सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आज गुफ्तगू होगी तकब्बुर पर और मैं भी खुद भी 1-2 सवाल आपसे ज़रूर करूँगा। जी बिल्कुल। पहले तो देखिए, हमने ब्रेक से पहले भी हमने इस पे बात कर रहे थे मैं और डॉक्टर साहब, लेकिन जहाँ पर निशानदेही की बात होती है, रियली वांटेड टू नो, ये मैं खुद जानना भी चाह रही हूँ, शायद फायजा भी जानना चाह रही हूँ कि हम निशानदेही नहीं कर सकते, ऐसे कैसे लोग होते हैं जो गरूर तकब्बुर कर रहे होते हैं? देखें, अगर जब आप इसका तफसीली जब आप जायज़ा लेते हैं दोनों के दरमियान में, ये दोनों हैं तो एक ही फैमिली के, ठीक है, लेकिन जब हम इसको कहते हैं ना कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं इनमें फ़र्क है। तकब्बुर, पहले मैं इस पे बात करूंगा। तकब्बुर डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से, आपके प्लीज, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं। तकब्बुर में इंसान अपने आप को सबसे अफजल समझता है, ठीक है, सही लफ्ज़ है, अफजल, ठीक है, कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और दूसरों को जो इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको हकीर समझता है। तो इसके अंदर एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि अपने आप को सबसे बरतर समझना, अफजल समझना, और दूसरों को बहुत हकीर समझना कि ये कुछ नहीं है। अब मैं इसका आप कह लें कि लुग़वी मानों को मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। गुरूर एक खुद फरेबी का नाम है मेरे ख्याल में। खुद फरेबी में एक ऐसा होता है कि वो खुद कहते हैं आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं गुरूर में हूँ, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं इसको आजकल की आम फहम ज़बान में जो हमारे आजकल के नौजवान उनको बताऊँ कि एक डिनाइल में होते हैं
کہ آئی ایم دی بیسٹ, تو ایکچولی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے. تو غرور کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو انسان اپنے میں مگن نظر آئے گا, لیکن تکبر میں وہ اپنا روب دبدبا ایکسرسائز کرتا ہوا نا معاشرے میں اپنے لوگوں سے, وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ فرق کیا ہے, محسوس کر سکتے ہیں. تو غرور میں آپ وہ کہہ لیں کہ ایک اپنی سیلف کریٹڈ فیلنگ ہے, اور تکبر کے اندر وہ ایکسرسائز کرتا ہے وہ چیز, وہ سمجھتا وہ اپنے ایکشن سے, اپنے الفاظ سے, اپنے کردار سے یہ تمام ان چیزوں کا اظہار کرتا ہے اور دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے. زیادہ تر ان لوگوں میں نظر آتا ہے کہ ایک تو پیسہ اور دوسرے جس میں طاقت, جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں, جی انفلوئنشل, کمزور کے آگے وہ, ہاں کمزور کے آگے وہ اپنی طاقت کا اظہار جس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. فائزہ آپ کیا کہیں گی؟ جی نازیہ, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. ایسا ہی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس گاڑی ہے, میں فیمیلز کی بھی بات کرتی ہوں, جیسے ان کے پاس گاڑی ہے یا کچھ اچھا انہوں نے پہن لیا یا کچھ کر لیا, کسی ایونٹ میں ہیں یا ویسے ہی کسی گیدرنگ میں گیٹ ٹوگیدر بیٹھی ہوئی ہیں, فیملیز کے اندر ہیں, تو وہ شو آف بہت کریں گی کہ وی ہیو سم تھنگ, ہم نے یہ پہنا ہے. مطلب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اچھا انسان جو ہے نا وہ دیکھتے ہی پہچانا جاتا ہے. آپ اس کو دیکھ کے ہی پہچان سکتے ہیں کہ وہ اس نے اچھا پہنا ہے نہیں پہنا. لیکن کچھ لوگوں کو شو آف کرنے کی عادت ہوتی ہے, تو اس کو میرے خیال سے تکبر ہی کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ چیز تکبر میں آ جاتی ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو عاجزی کے ساتھ اپنا اللہ کا شکر ادا کر اور ایک عاجزی سے آپ رہیں, نہ کہ شو آف کریں, کیونکہ شو آف سے دوسرے لوگوں کا دل بھی دکھتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دوسروں کو ہرٹ بھی کرتے ہیں اس چیز سے. you're trying to show کہ میرے پاس جی بالکل سب کچھ ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اس میں دکھاوا بھی آ جاتا ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے, کچھ فیمیلز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ڈیگریڈ بہت کرتے ہیں پھر دوسروں کو, اینڈ وچ از ناٹ گڈ. ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن یہ چیز ہے. اچھا, یہ ڈیگریڈ کرنا بھی جو ہے یہ غرور میں ہی آ جاتا ہے, تکبر میں ہی آ جاتا ہے کہ آپ کسی کو کمتر سمجھ رہے, ظاہر ہے اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہیں تو آپ کسی کو کمتر سمجھ رہے ہیں. اچھا, یہ چیز جو ہے کسی کے پاس اگر ہائر ایجوکیشن ہو وہ بھی اکثر ان چیزوں میں شامل ہو جاتا ہے, اس کو اکثر فیل اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کو بھی مجھے زیادہ نالج ہے. اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو اندر اندر ختم کر رہی ہوتی ہے اور لوگوں سے بھی آپ کو دور کر رہی ہوتی ہے. اور اگین وہی والی بات کہ اللہ کو تو سخت ناپسند ہے. اچھا قادری صاحب, یہ جو بیسکلی ابھی جس طرح ہمارے مہمانوں نے بھی بات کی ہے, ہمیں غرور اور تکبر کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک آتا نا کہ اپنی پاور کو جو ہے لوگوں کے سامنے لے کر آ جانا اور کرنا کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے مجھے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے ایکسیپٹ ایسے ہی کریں گے. ان کے اندر ایکسیپٹنس کرنے کہتے ہیں ہمیں ایکسیپٹ کریں گے, مطلب ان میں اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ وہ ایکسیپٹنس وہ چاہتے ہوئے ایکسیپٹنس کی بھی پاور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. بات پوری کر لی آپ نے. جی فیصل بھائی کی جو باتیں ہیں نا ان کو ذرا سا میں آگے بڑھاؤں گا. وہ تکبر اور غرور یا رویہ یا انسانی انداز زندگی, یا وہ کہ خدا جب حسن دیتا ہے تکبر آ ہی جاتا ہے, میں نے بدل دیا ذرا سا, نزاکت کے لفظ نکال دیا میں نے. تکبر اصل میں شیطان کا ہتھیار ہے, اور یہ تکبر انسان کو اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی. وہ تنہا رہ جاتا ہے, اپنے خاندان سے بھی الگ, اپنے آپ سے بھی وہ جنگ لڑنے لگتا ہے. کیونکہ جو نفسیاتی بیماری ہے, اس نفسیاتی بیماری میں تکبر انسان میں دو کریکٹرسٹکس پیدا کرتا ہے, ایک ایگو اور ایک سپر ایگو. اس کے بیچ میں وہ انسان ہوتا ہے جو تصوراتی اعتبار سے اپنے آپ کو پلیس کرتا ہے اس جگہ جہاں کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا, کہ تو خدا ہے نا میرا عشق فرشتوں جیسا, دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. تو وہ حجاب اس کا تکبر اسے ڈھانپ لیتا ہے. قرآن نے سبحان اللہ کیا خوبصورت تجزیہ کیا, جس کا مفہوم آیت کا یہ ہے کہ جب کوئی متکبر شخص ہوتا ہے, تکبر اس میں آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مکمل مہر لگا دیتا ہے, اور اس مہر کی وجہ سے اس کے اندر جو اس کی جو برین سگنلز ہیں ایکچولی وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ سائیکالوجی جانتے ہیں یا جو لوگ ہیومن اناٹمی سے واقف ہیں, اور ماشاءاللہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, محترمہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ بھی ہیں, ہمارے بہن بھائی بھی, سب اس بات کو جانتے ہیں. جو تکبر والا شخص ہے نا, اس کی باڈی لینگویج اور اس کے چہرے کا کھچاؤ خود اسے تنہا کر دیتا ہے, اور وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ سے بھی شکوہ کرتا ہے, معاشرے سے بھی کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایک طرح کا سبجیکٹ بن جاتا ہے. کس کا؟
शैतान का, देखिए मैं बात पूरी करूँ, ये वो शैतान का कैसे सब्जेक्ट बनता है कि शैतान में ये ताकत है कि वो खून के अंदर गर्दिश करता है, ये हदीस है हुजूर की, और गर्दिश करने के बाद वो जहन को आपके कंट्रोल करता है, और उसके बाद ये कहता है कि किसी आम आदमी से बात करना, हाथ मिलाना, गले मिलना, ये करना तुम्हारे मकाम और मर्तबे से तुमको गिरा देगा। लिहाजा इसके अंदर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो या फिर इंफीरियरिटी हो, दोनों एक ही वक्त में बीमारियां, और इस तरह से वो जहनी मरीज बनकर बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होता है, और बाज़ औक़ात वो पैसे पे घमंड करके उस दर्जा ऊपर चला जाता है कि तब भी वो माशरे से कट जाता है। बिल्कुल। आज मैं आपसे सवाल किया था ना कि ये एक्सेप्टेंस की बात के वक्त मैं आपको एक्सेप्टेंस कराना चाहता है। मेरे साथ एक वाक़या ऐसा हो चुका है, जो मैं उस वाक़े को पेश करने के बाद फिर मैं ब्रेक की जानिब जाऊंगी, कि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, और वो चाह रहे थे कि सब लोग उनके साथ तस्वीर खिंचवाएं, तो मैं, क्योंकि उनको उनके गुरूर और घमंड को पसंद नहीं करती, तो मैं साइड पर हो गई। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप लोग फिर जो है ज़रूर आप लोग मुलाकात कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनको ये हुआ कि ये साइड पर क्यों है, इनको भी बोला कि साथ तस्वीर खिंचवाएं ज़बरदस्ती। हमने कहा नहीं खिंचवानी, जब नहीं खिंचवानी तो हमने नहीं खिंचवानी, हमारी अपनी मर्जी है। तो वहाँ पर उस दिन मुझे ये चीज़ फील हुई कि ये इतना गुरूर इंसान में होता है कि वो जबरन कह रहा है कि मुझको पसंद करो, मेरे साथ तुम खड़े होकर तस्वीर खिंचवाओ कि मैं एक बहुत बड़ी कोई शख्सियत हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, ये वो एक्सेप्टेंस वाली बात आती है कि आप किसी को ज़बरदस्ती एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर साहब ने भी बात बताई कि नहीं, वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे हैं, अंदर ही अंदर वो घुल रहे हैं, अंदर ही उनकी पर्सनालिटी डैमेज हो रही है, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता। जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। अच्छा, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बात हो रही है तकब्बुर और गरूर के हवाले से। मैं फैसल साहब की तरफ आऊँगी। ये जो गरूर और तकब्बुर की जब बात करते हैं, मतलब किसी को आप डैमेज कर रहे हैं, आप जब गरूर कर रहे होते हैं, किसी को हर्ट कर रहे होते हैं, ये एकदम से किसी को हर्ट इंसान कैसे कर सकता है? मतलब ये किसी को, आपने किसी की पर्सनालिटी, किसी के जहन को अपने गरूर के जरिए उसको डैमेज कर दिया, ये कैसे मुमकिन होता है? देखिए, इसका जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इंसान के ना दिलों में मोहर लग जाती है उसमें। आप पहले इसको ज़रा समझने की हम कोशिश करते हैं। मेरा जो तजुर्बा है ज़िंदगी का, जिसमें मैंने चीज़ों को देखा, कुछ चीज़ों का मुतालिया किया, और दोनों को जब मैंने इसको अप्लाइड फैक्टर जिसको हम कहते हैं डॉक्टर साहब, जब मैंने उसको करने की कोशिश की, तो कुछ चीज़ें समझ आई कि ये है क्या चीज़ें, करना क्या होता है। देखें, जो तकब्बुर है ना, अल्लाह ताला ने वो इंसान के लिए बनाया ही नहीं है। वाह। जो चीज़ आपके लिए बनाई नहीं है वो आपके साथ सूट ही नहीं करती, आपको चल ही नहीं सकती। वाह। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये कितनी खतरनाक होती है, और इस तकब्बुर ने ही एक फरिश्ते को शैतान में बना दिया। ऐसे है, ये हमारा ईमान है, और इस चीज़ को अल्लाह ताला ने, इस सिफ्त को इंसान को नहीं दी है। तो तकब्बुर तो आप समझिए कि नहीं है, बट ये आ जाता है। ये कैसे आता है? जैसे आपने कहा कि जब इंसान के पास पावर आती है, पावर इन टर्म्स ऑफ मटीरियल्स, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना शुरू हो जाता है। एक अच्छी बात है, समझें, लेकिन दूसरों को हकीर समझता है। किसको हकीर समझता है? जिसको अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक को वो ये समझता है कि ये हकीर है। और जनरली अगर आप इसका मुवाजना करें तो इससे होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता क्या चीज़ होती है? इंसान के रवैये में सख्ती आ जाती है। इमीडिएट फैमिली को देखते हैं क्या होता है, जो अपने बेगम, बच्चे, बहन, भाई, वो दूर होने शुरू हो जाते हैं आपसे। फिर आप एक आइसोलेशन में चले जाते हैं। आइसोलेशन होने के साथ साथ ये आपके कैरेक्टर को इफेक्ट करती है, आपके मूड्स को इफेक्ट करती है, घर में भी। और जब आप घर से अफसुर्दा ऑफिस जाएंगे तो जो बेचारे आपके ऑफिस में जो कुलीग्स आए हैं उनके साथ भी होगा। और इसका इम्पैक्ट ज़्यादा इस तरह से बढ़ सकता है कि अगर आपके पास कोई हायर पोजीशन है, ठीक है, हायर पोजीशन में आके आप और जाके इस चीज़ को एम्पलीफाई करते हैं, अब वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। होता क्या है कि आप अकेले रह जाते हैं। तो जब तक कुर्सी है डॉक्टर साहब, बस, तो तब तक लोग सलाम करेंगे आपको, आपकी बात को मानेंगे। और जिस दिन आप उस कुर्सी से बर्खास्त होते हैं, जाते हैं, घर जाते हैं, तो अकेलेपन का शदीद होता है। तो इसके तो अल्लाह ताला ने तो जो आखिरत में लिखा है वो तो डॉक्टर साहब लिखा ही है, लेकिन जो चीज़ आप इस दुनिया में फेस करते हैं और वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसमें मेरा ख्याल में अगर आप इन दोनों की इंटेंसिटी का मुवाजना करें तो तकब्बुर ज़्यादा खतरनाक है गुरूर से। अब ठीक कैसे करना है? ठीक ऐसे करना है कि हमारे पास कुरान पाक मौजूद है, हमारे पास सुन्नत नबवी मौजूद है, ठीक है। इनको जब हम इन चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है। वो जब आप बात करते हैं ना डॉक्टर साहब के, जब
حج پہ چلنا شروع ہوتے ہیں, ہم یہاں سے کیا کیا سوچ کے چلتے ہیں, آخر میں لا کے وہ آپ کو مزدلفہ کی زمین پہ سلا دیتے ہیں کہ تم یہاں سے بلانگ کرتے ہو. تو وہاں پر آ کے یقین مانیے, یہ میرا ذاتی ہے کہ تکبر ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ بیچ میں کوئی بیج بھی بویا ہو نا دل میں, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے انسان کو ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ انسان خود پرستی میں نا ڈاکٹر صاحب وہ اپنے اندر جا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک منفی ایک عمل ہے, ایک منفی اخلاقی عمل ہے جس میں ایک رویہ ہے, اور وہ اس رویے کو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں. تو ہمیں لیٹ سپوز ہمیں کیا کرنا چاہیے, کوئی جس طرح بائکیا کا رائڈر آپ کے پاس کوئی چیز لے کے آیا, ٹھیک, آپ کہتے ہیں اچھا یہ رائڈر ہے, آپ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے, آپ آفس آتے ہیں اترتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں یہ تو گیٹ کیپر ہے, ہو از ہی, ٹھیک ہے, اس سے آپ عید پہ آپ بغل گیر نہیں ہوتے, آپ کسی کو چائے نہیں پوچھتے, کسی کو آفس میں آ کے آپ اس کو بٹھاتے نہیں ہیں. یہ کن چیزوں کی, آپ نے انڈیکیٹرز کی بات کی تھی نا, یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں, ان سے بچیں. جب آپ کے پاس, اگر آپ پبلک سروس میں ہیں کہیں پہ, آپ کسٹمر سروس میں جیسے آپ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس کوئی آتا ہے, تو آپ کا کیا جاتا ہے کہ اچھے طریقے سے ویلکم کریں آپ اس کو. اس چیز کو ختم کریں, کیونکہ اس سے ڈاکٹر صاحب ہوتا کیا ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے. جب برکت اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت ختم کر دی, تو آپ ایسے ہی ہے کہ دیوار کو دھکا لگا رہے ہیں. پھر اس میں کوئی, ڈاکٹر صاحب میں نے بہت لوگوں کو دیکھا, اور اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ آپ کو, تو لوگوں کو میں, کیونکہ اس رمضان کے حوالے سے یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, میں نے چاہا کہ ہم ایک دفعہ پھر اس چیز کو ری افرم کریں, تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف رمضان تک یہ تکبر پہ قابو رکھیں اور پھر 11 مہینے میں نہیں, پھر اس کو ہم چھوڑ دیں. اس پہ ہمیں گائے بگائے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. بھائی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, ویسے تو یہ ان کا منصب ہے, مجھے نہیں, جی میں ان کی اجازت سے اگر آپ نہیں پلیز اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام و مرتبے پہ آپ کو رکھا, ہماری بہن بیٹھی ہوئی, یہ بھی ماشاءاللہ مقام و مرتبے پہ, آپ بھی, اور ہر ایک, وہ کہتے ہیں نا پائلٹ, جی پائلٹ کا اپنا حسن, جی, اور پھر اس کے بعد اس کا عہدہ, جی, پھر اس کے بعد اس کا ایک انداز زندگی جس میں عاجزی ہو. اس طریقے سے آپ زندگی میں اپنے رشتہ داروں میں, غریب رشتہ داروں میں یا لوگوں میں مل کر کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو آپ میں ایک اقبال کا شاہین دیکھا ہے, درویشانہ مزاج کا, اس لیے میں آپ سے پیار کرتا ہوں. بہت شکریہ. تو کیا یہ کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ کسی کو گلے لگاتے ہیں یا کسی کے کام آتے ہیں, جس تیزی کے ساتھ میں نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور دعائیں مل رہی ہیں آپ کو, اور یہ دعا ہے جو لے کر چل رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو میں تھوڑا سا میں کہوں گا اپوزٹ سائڈ سے مطلب لانا چاہوں گا. ہوں تو ہر انسان بہت گناہ گار ہے, اور میں اللہ کے دربار میں, حضور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہوں. توبہ کے دروازے کھلے رہیں تو انسان جو ہے نا وہ برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اس حوالے سے میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں, آج میں آپ نے آج اتنی محبت سے پوچھا تھا, میں نے کہا میں بتاتا چلوں کہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کام کروں. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ میرے رویے میں سختی اس لیے کیونکہ میں نے کچھ آفیشیل پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے, بالکل صحیح, ان چیزوں کو لے کے چلنا, بٹ وہ تکبر کا حصہ نہیں ہے. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ کسی کی دعا کا حصہ بن جاؤں. واہ واہ واہ, کسی کی دعا کا حصہ بن جاؤں. کوئی دعا کر رہا ہے انسان وہاں پہ بیٹھے ہوئے, تو کچھ ایسا عمل کریں. یہ چیز آپ کو اس طرف گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس جو بیٹھا ہوا ہے, جو گیٹ کیپر ہے, جو آپ کا ٹی بوائے ہے, یہ سب لوگ آپ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں. میرے پاس میرا کرو ہے, یقین مانیے جب کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے چیزوں کے اندر, لیکن تکلیف رہتی ہے, دل میں درد رہتا ہے, اور یقین مانیے کہ جو اس چیز کا سب سے بڑا جو مجھے رزلٹ فیل کرتا ہوں, جو مجھے ملتا ہے, وہ دل کا سکون ہے. بالکل. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہے ویس بھائی, صرف یہی نہیں کہ ایک ڈیزگنیشن پہ بیٹھنے کے باوجود انسان اپنے آپ کو تھوڑا عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکھے, اس میں ایمانداری بھی ہے, اور آپ کے اندر یہ چیز ہے موجود کہ ماشاءاللہ سے جو ایمانداری ہے نا, دس از ویری امپورٹنٹ. اور اسی کی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ یہ جو دین کے حصے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیے, جب یہ کہتے ہیں نا کہ انسان وہی ہے کہ اس ڈیزگنیشن پر ہو یا نہ ہو, یا بعد میں یا پہلے, اس کو انسان یاد کرتا رہے. کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی ایسی بناؤ کہ آپ کو ہمیشہ یاد کیا جائے. اچھا تھوڑی سی میں فائزہ کی طرف بھی آؤں کہ فائزہ ایک چیز جو ہے جو ہم میجورٹی دیکھتے ہیں, ہم فیملی کو اپنے سے علیحدہ نہیں رکھ سکتے. ایک تو ہو گیا نا, کام ہو گیا, معاشرہ ہو گیا, لوگ ہو گئے. فیملی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پرسنالٹی فیملی میں کوئی ایسی ہوتی ہے جو اس کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ وہاں پر ہم کہتے ہیں نا کہ خاندان ایک ہو, معاشرہ ایک ہو, تو
खूबसूरत तरीके से फिर जो है वो आप अपने ब्यूटीफाई कर सकते हैं फैमिली को। बिल्कुल। जब वहाँ पर गरूर आ जाए किसी एक फैमिली मेंबर में भी, नाज़िया फैमिली में जो गरूर होता है ना, देखिए फैमिली में जो मदर इन लॉ होती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो जाहिर सी बात है पूरी फैमिली को बना के रखना है, ठीक है, चाहे वो उनकी बहू हैं, मतलब उनकी जो डॉटर्स हैं, सन है, जो भी पूरी फैमिली को वो, क्योंकि एक चेन होती है जिसको वो प्रॉपर तरीके से लेकर चल रही होती हैं, ठीक है। अगर उनमें ही एटीट्यूड होगा या वो ही ठीक तरीके से नहीं किसी चीज़ को हैंडल कर पा रही होंगी तो यहाँ से सब ख़राब होता है, ठीक है। तो मदर इन लॉ को चाहिए कि अपनी बहू के साथ, और जाहिर सी बात है वो भी दूसरी फैमिली से आती है, ठीक है, आपकी फैमिली में आती है और वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा है, ना कि उसको नीचा दिखाया जाए, ना कि उसके साथ कोई ऐसा सलूक किया जाए कि जिससे डिसहार्ट हो। ये तो खैर सबके लिए होता है, आप इवन डॉटर के साथ भी, फादर इन लॉ भी होते हैं। देखिए घर के वो होते हैं हुक्मरान ही होता है ना, जी, घर का बिल्कुल हैंडल किया होता है, देख रहे होते हैं, सही है। तो वहाँ पर भी उनके अंदर भी समटाइम्स ना ऐसा आता है कि लेकिन somehow हमने मदर इन लॉज में जरा ज्यादा देखी है ये चीज। नहीं, ये एक बात है तो मदर इन लॉज में भी है, माय हाउस इज माय थिंग, इज माय, ये मेरा है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो है बड़े थोड़ा सा ऊंच नीच आ जाती है फिर। हाँ, उनको थोड़ा सा प्राउडली रखना चाहिए अपने आप को। ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके से अगर लेकर चलेंगे तो बहू भी फिर बहू जैसा सीन करेंगी, वो भी वैसा ही, मतलब आगे से उनका रिएक्शन भी यही होगा, वो भी फिर सास, जी बिल्कुल, वो भी सास को माँ नहीं समझेंगी। तो इसलिए चाहिए कि रिस्पेक्ट, कहते हैं ना इंसान के अपने हाथ में होती है, आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट लेंगे। बिल्कुल, ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हम फैमिली मेंबर्स में भी इवन ये होता है कि कभी कभार किसी ऐसी फैमिली से भी लड़की आती है जो बहुत ज़्यादा हैसियत वाली नहीं होती, वहाँ पर उसको बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा होता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि आपके फैमिली आपस में नहीं मिसमैच हो जाते हैं, नहीं मैच हो पाते हैं, तो वहाँ पर जो तकब्बुर जो होता है, जिन फैमिली के पास हैसियत होती है, वो फिर बहुत डैमेजिंग होना शुरू हो जाता है। वो फैमिलीज़ को डैमेज करता है, वो पर्सनालिटीज़ को डैमेज करता है। और आप ये सोचें कि यहाँ पर कितना बड़ा गुनाह है कि आप किसी को डैमेज कर रहे हैं। सो यहाँ पर इस चीज़ से बचने की बेइंतहा ज़रूरत है। इसीलिए आजिज़ और इनकिसारी से काम लेना चाहिए आपको, अपने आप को बहुत मेलो और कहते हैं ना कि अगले के साथ उस जैसा आप बन जाए, ताकि अगले को फील भी ना हो कि वो कमतर है या वो कहीं से ज़्यादा है या कोई ऐसी बात है, बल्कि दूसरों को सिखाने का अमल करें, उनको आगे बढ़ाने का अमल करें। जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेकअप में मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। जी नाज़रीन, मरहबा रमज़ान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और हम हैं इफ्तार लाउंज में, और यहाँ पर बात हो रही है गरूर तकब्बुर के हवाले से। हमारे साथ मौजूद गेस्ट भी मौजूद है। यहाँ पर मैं एक किस्सा ज़रूर बयान करूँगी कि गरूर तकब्बुर के हवाले से, कि हमारे बहुत अच्छी एक दोस्त हैं जो अल्लाह ने उनको हैसियत भी दी और उसके बाद उनको मकाम भी दिया, लेकिन उनका एटीट्यूड हमारे साथ ना, जैसे वो बड़ी फेमस हुई तो बड़ा बदल गया। हमने उनको उस मोड पे भी देखा जब वो फेमस नहीं थी, और उस मोड पे भी देखा जब वो बहुत फेमस हो गई। उनके रवैये बदल के, बातचीत, और वो हर चीज़ में कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, जो मैं कह रही हूँ वो सही है, आई एम अ स्टार, ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा होगी कि आहिस्ता 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 हम सब उनसे कटने लगे, बिकॉज हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है। हर कोई अपनी अपनी जगह पे स्टार है, हर कोई अपनी जगह पे मेहनत कर रहा है, हर कोई अपनी जगह पे काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद हम जब वापस पीछे मुड़कर देखते हैं तो अब वो हमें वही बात कह रही होती है। अब आके उसने कहा हमें ये चीज़ दोबारा से कि मैं गलती पर थी, मैंने अपने प्यारे दोस्त खो दिए, मैंने सब कुछ खो दिया, आज आई एम लाइक ऑल अलोन। तो वहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि एक शख्स, लेकिन उसने कितना टाइम हमारे बगैर गुजार दिया, कितना टाइम उसने उस दोस्ती को उसने मिस कर दिया। तो मैं, क्योंकि कादरी साहब की तरफ पहले आ जाते हैं, तो ये जो होता है ना कि हमें यू आर मिसिंग समथिंग, आपने उस मोमेंट्स को मिस कर दिया अपनी अना की खातिर, अपने गरूर की खातिर। अजीब अजीब कैरेक्टर्स हैं। मैं अभी आप बात कर रही थी और मेरे ज़िम्मे रेडियो पाकिस्तान, मैंने अपना करियर रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया था। मेरा उस्ताद रेडियो पाकिस्तान में बोलना, सीखना, लिखना, जो भी थोड़ा बहुत, मैंने बहुत करीब से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखा,
گانے والوں میں ایک ایسا نام تھا جو پاکستان کا آسمان کا ستارہ تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا کہ وہ ریڈیو پاکستان کی بیرک کے اندر اپنے اس غرور کی وجہ سے, اس رویے کی وجہ سے, جب وہ آسمان پر چمکتا تھا بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا لوگوں سے, بہت تکبر مزاج میں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہوم سروس, ایکسٹرنل سروس, ورلڈ سروس, تینوں بیرکس کے اندر پروڈیوسروں کے دروازے پر جاتا تھا. وہ پروگرام ایک معمولی سا گانا یا ایک معمولی سی غزل گانے کے لیے, اور پروڈیوسر منہ پھیر لیتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے وقت پر ہمیں نہیں پہچانا, تو اب ہم کیوں پہچانے. تو وہ دیوانگی کے حد تک ایب نارمل آدمی کی طرح سے وہ کہنے لگا, میں نے خود سنا کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اب مجھے کوئی اس قابل بھی نہیں سمجھتا. تو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ آپ کے رویے نے آپ کو پہنچایا. اگر آپ کا رویہ اچھا ہوتا تو لوگ آپ کو سینے سے لگا کر کہتے کہ آپ بیٹھیے. تو ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی نام و نمود یا کوئی شے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اسے تکبر کے لیے نہیں, اسے رب کے شکر کے لیے اگر اپنے ذہن میں رکھ کر اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو شکر والے بندے کے چہرے پر روشنی الگ ہوتی ہے. اور جو یہ ہمیشہ شکوہ, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شکوہ پڑھ لیں, ہماری ساری کیریکٹرسٹکس اسی میں موجود ہیں. ہم ہیں کون؟ رب تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہنا میں منزل ہی نہیں. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہماؤس میں ہی سب کچھ ہوں, بقیہ کچھ نہیں. یہ وقت سے پہلے دفنا دیتا ہے انسان کو تکبر. مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قربان جاؤں میں ان کے قدموں پر, مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرور ہے, تکبر کرنے والا ہے, جس کے مزاج کے اندر نخوت ہے, نخوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. اس کو جنت کی خوشبو حرام ہے اس کے لیے. آپ سوچئے اس کے بعد کیا رہ جائے گا. بالکل بخیل کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا, اور تکبر والا بھی, کیونکہ تکبر آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں خالق اور مخلوق میں فرق نہیں رہتا, اور شرک کی وہ منزل ہے کہ جس میں انسان گناہ میں انوالو ہو جائے تو وہ انسانوں کی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, وہ تو رب کے مساوی ہونے کی دعویٰ کرتا ہے. قرآن کے اندر آیا انا ربکم الاعلیٰ, فرعون نے کہا کہ میرے پاس اختیار اتنا ہے, میں موسیٰ تمہاری بات کو سنوں گا. انا ربکم الاعلیٰ, میں تو تم سب کا سب سے بڑا خدا ہوں. رب نے کہا کہ پھر چلو, گئے سمندر میں, غرق ہو گئے. موسیٰ کے لیے راستہ کھل گیا, پورا سمندر خشکی میں تبدیل ہو گیا, راستہ بنا اور اس میں سے نکل گئے. تو یاد رکھیے گا کہ جو احساس کرتا ہے نا انسانوں کا, اور جو زمین سے اپنا رشتہ رکھتا ہے, اس مٹی سے موت بھی پیدا ہوئی ہے, اور اس مٹی سے حیات یعنی زندگی بھی پیدا ہوئی ہے. آپ سے ہی بات عرض کروں, میرا خیال وقفے پہ تو نہیں جا رہی نا؟ نہیں, وقفے میں مجھے یہاں جانا ہے. ضرور جائیے آپ, پہلے بات پوری کر لوں, کیونکہ سلیقہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث کی طرف میں جا رہا تھا, اس کے بعد بات پوری کر لوں. تو روحانی طور پر یہ کہ جو مٹی کو اٹھایا گیا نا, تو مٹی لرز رہی تھی. کہا کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو تکبر کریں گے اور پھر ان کے وجود کا حصہ میں بنوں. تو رب تعالیٰ کے حکم سے انسان کو پیدا کیا گیا, اور کہا گیا کہ میرے محبوب وہ ہوں گے جن میں تکبر نہیں ہوگا, اور میں انہی سے خوش ہوں کہ وہ میرے دوست ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں. اور جب رب ان سے پیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, یہ ایک تو یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے لوگوں کو, وہ غرور ہے, بہت پراؤڈ ہے, وہ تو بہت پراؤڈ ہی ہے, وہ تو بہت اپنے اوپر غرور کر رہا ہوتا ہے. اللہ کو شدید ناپسند ہے, بڑی ناراضگی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو غرور و تکبر کرتے ہیں. دوسرا جھوٹ بولتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جھوٹ اتنا عام سا ہے, جھوٹ ہی بولا نا, یہاں پہ آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا, یہ نہیں پتا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں, یہ ایسے کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے فیلنگز ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بھی بنا سکتے ہیں, برا انسان بھی بنا سکتے ہیں. فیصل, میں آپ سے یہ بات جانوں گی کہ ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ غرور و تکبر کی طرف نہ جائیں, وہ چیزیں بتائیں جس سے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے لوگ آپ کو یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غرور تو نہیں کر رہا کہیں. اب میں ہمیشہ میسج کا جواب دوں گی, میں ہمیشہ کال ریسیو کروں گی, ہمیشہ کال بیک کروں گی, کہیں کسی کو ایسا نہ لگے کہ میں بزی ہونے کے باوجود میں مجھے غرور تو نہیں آ گیا کہیں کسی بھی بات سے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں کسی کو بھی اس معاملے سے ہرٹ نہ کروں. کہ کوئی یہ کہے یو آر ویری ایروگینٹ, نہیں. تو ایسا کیا کرنا چاہیے, یا آپ خود ایسا کیا کرتے ہیں جس سے یہ چیز فیل نہ ہو, یا نہیں ہونا, نہ ہوئی نہ غرور نہ آئی نہ. بنیادی طور پر جب اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کے پاس ریفرنسز کو آپ کوٹ کرتے ہیں نا,
تو قرآن و سنت تو ہمارے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے تو ایک باعث رحمت ہے, ہمارے لیے اویلیبل ہے. میں تو کہتا ہوں قرآن کو ثواب کے لیے مت پڑھیں, اس کو کھولیں, اس سے رہنمائی لیں, یہ آپ کو فوراً بتا دے گا. ایک چیز ہوتی ہے کانسیکوینسز, جس کا خوف, جسے ڈر ہوتا ہے. جب آپ کانسیکوینسز کو دیکھتے ہیں نا کہ اگر یہ نہ کیا تو کانسیکوینسز میں اپنے آپ کو یاد دہانیاں کرانی چاہیے. اور یہ ریفرنسز کہاں سے ملیں گے؟ یہ قرآن و سنت سے ملیں گے, ٹھیک ہے, آپس میں مشورہ کرنے سے ملیں گے. اور ہماری ایک, میں سمجھتا ہوں سماجی ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کرائیں. آج کل کے دور میں نا دیکھیں مشہور ہونا, جیسے آپ نے کہا کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جائے, نالج آ جائے, فیم آ جائے, تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب ویسے نا تکبر کی ایک فیلنگ سی آنی شروع ہو جاتی ہے کہ آئی ایم سپیریئر. تو یہ آپ سپیریورٹی کمپلیکس لے لیں, اندر سے وہ انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے جس کو وہ ڈسپلے کرتا ہے کہ میں ایک بہت سپیریئر ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب ہم چاہے کسی بھی میڈیم سے, سوشل میڈیا سے, کسی بھی طرح سے ہم ایک مشہور ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی ایک نا تکبر سے آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ جو فرعون ہے اس کو ایک کیفیت کا, ایک مزاج کا نام دے دیا گیا ہے تا حیات, جس کو کہتے ہیں فرعونیت. فرعونیت ہی کہتے ٹھیک ہے, اور فرعون کو میرے خیال میں انسان, مطلب کس کے لیے ڈاکٹر صاحب میرے خیال کہ رکھا ہوگا ایک ایگزامپل, لیونگ ایگزامپل موجود ہے آپ کے پاس کہ اگر تم نے تکبر کیا تو تمہارا یہ حال ہوگا. تو یہ یاد دہانیاں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ یاد دہانیاں بھی یاد آتی رہیں وقت کے ساتھ ساتھ, ورنہ انسان اپنے مزاج میں اتنا دور نکل جاتا ہے کہ وہ جس میں کٹی پتنگ ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ میں, میری ڈور کہاں تھی ساتھ وہاں سے. تو اتنا دور مت جائیے کہ آپ کو رہنمائی نہ مل سکے. اور ان چیزوں کے لیے میرا خیال میں کہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنا چاہیے. اور یہ ضرور دیکھیں کہ یہ جس سے آپ موازنہ اپنا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے. بالکل, جانوروں کے ساتھ بھی ویسے کریں آپ, ٹھیک ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو جتنا آپ ہمبل ہوں گے, جس میں عاجزی کی بات ہوگی, ٹھیک ہے سر, اور اتنا ہی ہے. اب آپ خود اب جائیں ذرا, اب ان ٹیچرز کی طرف جائیں, آپ یاد کریں آپ کو کون سے ٹیچرز یاد ہیں, آپ کو اپنے کون سے چچا یاد ہیں, کون سی خالہ یاد ہیں, ٹھیک ہے, وہ کون سے اپنے کولیگز یاد ہیں جو کہ آپ کے گزرے ہوئے, اور جن کے اندر وہ چیز رہی ہے. آخر میں انسان آئسولیٹ ہو جاتا ہے. بات کی باتیں تو مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے عہدیداروں کو جب رخصت ہوتے دیکھا, جیسے میں نے پہلے عرض کی, تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی سلام تک نہیں کرتا, کوئی عید پہ گلے نہیں ملتا. ڈاکٹر صاحب بہت صحیح کہہ رہے ہیں, اور کوئی افطار نہیں بھیجتا. بالکل, جی ہاں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ چیزیں تو ہمیں آئی تھنک ان چیزوں سے دیکھیں, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے ایسے مقامات دیے ہیں جہاں پر انسان کو بار بار موقع دیتا ہے اللہ کہ سدھر جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ. رمضان ایک ایسا موقع ہے, عید ایک ایسا تہوار ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مکہ میں جاتے ہیں, مدینہ میں جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو ایسا موقع ملتا ہے, عمرہ ہو گیا, حج ہو گیا, آپ کے پاس بڑے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے مقامات پر جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب ہم واپس آ کر ان کو دیکھتے ہیں وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں ایسے, یہ ہم جانیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں افطار لاؤنج میں, اور ہم بات کریں غرور و تکبر کے حوالے سے. اور بریک سے پہلے میں نے ایک بات بھی کہی جس پہ کہ ہم بہت زبردست اور خوبصورت اور پیاری ریلیجس جگہوں پر بھی جاتے ہیں, آنے کے بعد پھر وہی غرور و تکبر رہ جاتا ہے. اسپیشلی ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بہت طاقتور لوگ ہیں, اور وہ یہ چیز ان میں سب سے زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایک تو اس حوالے سے بھی, اور دوسرا ہے کہ اپنے آپ کو ہم بیٹر کیسے کر سکتے ہیں. فائزہ بتائیں. جی نازیہ, ہم اپنے آپ کو بیٹر اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم اکثر لوگوں کی میت میں جاتے ہیں, اکثر لوگوں کے جنازوں میں جاتے ہیں, میت دیکھتے ہیں, جنازے دیکھتے ہیں. تو اگر ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے نا کہ ہماری آخرت کیا ہے اور ہم کس طرح سے, ہماری لائف کیا ہے, تو اس کے بعد میرے خیال سے کوئی کانسیپٹ بنتا نہیں ہے اس چیز کا. بس یہ, کیونکہ اس کے بعد آپ بالکل سوچ بھی نہیں سکتے تکبر کا. لیکن یہ ساری بات توفیق کی ہے اور سمجھ کی بات ہے کہ اللہ پاک جس کو توفیق عطا فرمائے اور جس کو سمجھ عطا فرمائے اس چیز کی. بالکل, تو یہ سب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ آخرت اللہ پاک نے سب کے لیے ایک جیسے, مطلب سارا نظام جو ہے نا وہ مٹی تلے سب کے لیے ایک جیسا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ آپ کے مکافات عمل ہیں, وہ آپ کی چیزیں ہیں جو آپ نے دنیا میں کی ہیں, وہ اس کے اعمال نامے, وہ تو ظاہر سی بات ہے بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسی نے آپ کو اعمال کے حساب سے آپ کو اجر دینا ہے. لیکن میرا میسیج کے لیے یہی ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہیں تو اخلاق کے ساتھ رہیں. تکبر کس چیز کا,
جب ہم نے مٹی ہو جانا ہے, مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی میں چلے جانا ہے ہم نے, تو کس چیز کا تکبر. آج اللہ نے اگر آپ کو آج اگر اللہ نے آپ کو کسی مقام پر بٹھایا ہے نا, تو وہ اس کو چھننے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. وہ جس کو چاہے یہ عطا کر سکتا ہے, وہ بے شک رب کی عطا ہے, وہ جس کو چاہے عطا کرے, جس کو چاہے دے کے آزمائے, جس کو چاہے لے کر آزمائے. تو جب اللہ نے آپ کو دے کر آزمایا ہے نا, تو اس کی آزمائش پہ پورا اترے, نہ کہ تکبر کریں آپ. بالکل, بہت اچھی بات ہے. اور اسپیشلی آزمائش پر, یہ ہمارے لیے سب کے لیے امتحان ہے. امتحان میں کون کون پاس ہو رہا ہے, کون کون فیل ہو رہا ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ کہاں چلی جاتی ہے اس وقت یہ سوچ, اس وقت یہ سوچ کدھر جاتی ہے کہ ہم نے زندگی میں اپنے گزارنا کیسے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت کتاب کے ذریعے بتایا ہے, قرآن پاک کے ذریعے بتایا کہ ایسے زندگی گزارو. لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے, فیصل میں پہلے آپ کی طرف آؤں گی, اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ جو ہے وہ پھر بعد میں کہاں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اتنے اہم مقامات پر جانے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے, سننے کے بعد بھی, ایون لیکچر سننے کے بعد بھی نہیں. کیا وہ واقعی اندھے گونگے بہرے ہیں؟ کہاں سے ان کے کیا اندر کوئی ان کے سولس نہیں ہیں؟ کیا ہیں وہ؟ ڈاکٹر صاحب والی بات, اس کا جواب میرے پاس وہی ہے کہ دلوں پہ مور لگ جائے تو پھر کمیونیکیشن بند ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, پھر وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی چیزیں, یہ سب چیزیں. دیکھیں اسی لیے تو کہا گیا, یہ تو انڈیکیٹرز ہیں نا, ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں, کہتے ہیں قبرستان جایا کرو. یہ چیز فیصل بھائی میں ابھی سوچ رہا تھا جب فائزہ صاحبہ نے بات کی نا کہ قبرستان وہ مردے اور یہ بات بالکل میں سوچ رہا تھا کہ حضور نے قبرستان جانے کے لیے جو حکم دیا وہ اسی لیے کہ تکبر ختم ہو, موت یاد کریں. وہ کہتے ہیں قبرستان جایا کرو اور دیکھا کرو, بڑی بڑی تختیاں, بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں آپ کو, اور کہیں تو آپ کو رک کے نا آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ فاتحہ پڑھ دیں, اور کہیں پہ کچھ دل میں قدورتیں لے کے آپ آگے چلے جائیں. تو قبرستان آپ کو بتاتا ہے, ایک انڈیکیٹر دینے ہیں کہ یہی 6 فٹ کی جو ایک منزل ہے, یہی پر آپ نے آنا ہے. اور اس چیز کی یاد دہانی ہمیں ایک دوسرے کو بھی کرانی چاہیے جب جائیں. جس طرح فائزہ نے کہا کہ جب ہم جاتے ہیں, جنازوں میں جاتے ہیں, ہم یہ بے حسی کا عالم ہوتا ہے. کچھ لوگ نا تدفین کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور پھر بیک ٹو نارمل وہ روٹین میں چلتے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے کہ اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا. میں تو کہتا ہوں ٹیکسٹ بک کے اندر یہ جو ہم کتابیں پڑھاتے ہیں, ٹیچر سے میں کہوں گا کہ اس کو مثال دے کے نا واضح کریں بچوں کو. اور آج کل کی پیرنٹنگ گھر میں بھی آپ یہ بتائیں کہ خاکساری, عاجزی, یہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک مصرع ایک مصرع بتاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نا زمین سے آپ کا تعلق ہے, تو یہی آپ نے جانا ہے, فائزہ نے بھی کہا. وہ کہتا ہے کہ دانا خاک میں گر کر گلے گلزار بنتا ہے. کہ آپ نے اگر کچھ بننا ہے تو آپ کو خاکسار ہونا پڑے گا, عاجزی لانی پڑے گی ایک دوسرے کو. ہیومن یہ کہتے ہیں کہ ہیومینٹی اٹس ناٹ این آرٹ, اٹس اے بلیسنگ. اٹس اے بلیسنگ. ہمیں ایک دوسرے کو بلیس کرنا چاہیے. اور اپنی باتوں کے اندر دوست احباب میں, جب آپ کسی نے پوچھا کہ بھئی اپنے آپ کو 5 سال میں کہاں دیکھتے ہو, تو کس چیز کا جائزہ لوگے, اس نے اپنی پراپرٹی چیزوں کا جائزہ لیا. تو ایک بہت بڑے وہاں پہ مفکر ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا نہیں, تم اپنے دوستوں کی محفل کا جائزہ لو, اس سے تمہیں پتا چلے گا تم اگلے 5 سال میں اگر تم زندہ رہے تو کہاں پر ہوگے وہاں پر. تو انتخاب آپ کے اپنے ہاتھ میں کہ آپ کس لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا تو اللہ تعالیٰ سے آپ فہم کی دعا کریں. فہم سمجھ ہے, بہت اچھی بات, واقعی سمجھ ہے. اور آج کل کے دور کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا, اگر آپ میں فہم ہے, وہ نا دلوں میں مور لگ جاتی ہے, تو وہ یاد دہانی اندر کی, وہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ آج کل کی وہ آج زبان میں کہتے ہیں پنگز نہیں آتی, تو اندر سے پنگ نہیں آتی آپ کو. تو جس دن پنگ آ گئی تو فائنل پنگ نہ ہو, وہ میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے سدھر جائیں. ہاں جی, سدھر جائیں. سدھرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں دیکھنے کے بعد بھی کہ موت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے, ابھی تو میں زندہ ہوں اور میں ابھی, میرے پاس ابھی پاور ہے, جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا. یہ ان کا جو خوف, ڈر, چیزیں کچھ ہے ہی نہیں. یہ ایسے کیسے وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے یہاں پہ تو زومبیز ہیں, وہ یہاں پہ تو ان کے اندر روح موجود ہی نہیں ہے. قاضی صاحب کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ قرآن نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا اور اس کو ہمارے فیصل بھائی نے بہت ہی سادگی کے ساتھ بیان کر دیا سارا یہ. اور پھر فائزہ صاحبہ نے جو میت کی بات کی, میت سے آگے نکلے قبرستان. قبرستان میں ہے کیا؟
کبھی سوچا قبرستان میں کیا ہے؟ قبرستان میں آپ کی اصل زندگی ہے جس کو آپ کو دیکھنا چاہیے جا کر. قبرستان بخدا زندگی ہے, اور یہ جو معاشرہ ہے نا یہ ہے قبرستان جس میں آپ اپنی زندگی سمجھتے ہیں. الٹا کیا ہوا ہے ہم نے حساب کتاب. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی, وہ کہتے ہیں جب انسان اپنا گھر بنا رہا ہوتا ہے تو بڑے شوق سے جا کے دیکھتا ہے کہ گھر بن رہا ہے, کیا ہو گیا, مطلب گرے اسٹرکچر کھڑا ہو گیا, چھت پڑ گئی, چیزیں ہو گئی, کمرہ لگ گیا, گیٹ لگ گیا, دیواریں بن گئی. تو یہ اصل منزل یہ ہے, وہاں پہ بھی میرا خیال میں ہمیں جانا چاہیے, قبرستان ضرور جانا چاہیے. اور میں تو فیصل بھائی آپ سے جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں, اور فائدہ صاحبہ نے بھی جو بات کی, پھر ہماری نازیہ صاحبہ جو اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ بات پہنچا رہی ہے, اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے اور ہے وہ یہ کہ تکبر پر ہمیشہ لعنت ہے. بالکل ہمیشہ لعنت ہے. جو شیخ سعدی کا وہ قول ہے نا, وہ شعر ہے کہ تکبر عزازیل را خوار کرد, تکبر عزازیل را خوار کرد, بزندان لعنت گرفتار کرد. کہ تکبر نے شیطان کو اس درجہ ذلیل و خوار کر دیا کہ ہمیشہ اس پر لعنت ہی بھیجتے رہتے ہیں لوگ, اور وہ ایک زندان, ایک قید خانہ ہے جس میں وہ قید ہے, اور اوپر سے اس کو مجھے آپ کی وہ کنکریاں یاد آ گئی. تو کنکریاں مارنے کے لیے ہو یا کہنے کے لیے ہو, ساتھ کنکریاں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا وہ ماشاء اللہ. اب میں اشارے سے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ یہ بات سمجھ آئے ہمارے بہن بھائیوں کو. وہ کنکریاں آپ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کروں گا, وہ کنکریاں آپ اس شیطان کو نہیں مار رہے ہوتے, آپ اس تکبر کو مار رہے ہوتے جس کے تحت اس شیطان نے یہ سوچا کہ وہ انبیاء کی کیفیات کو باپ اور بیٹے کی محبت کے اندر اس طریقے سے غرق کر دے گا کہ محبت غالب آ جائے گی بیٹے کی. واہ کیا بات کہی. اور رب نعوذ باللہ من ذالک وہاں ہار جائے گا. لیکن رب نے تو یہ کہا تھا کہ تو کتنا بھی تکبر کر لے اپنے علم پر اور اپنی فراست پر, جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ میرے ساتھ رہیں گے, تیرے ساتھ نہیں. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو جو متکبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ دھوکے میں رہ کر he lives in the paradise of his own enigma. Then he considers himself absolute authority, which is called authoritarian school of thought. While he sees back or front, he would never find his true friends. Why? Because he is alone due to his own negative characteristics. یہ ہے دنیا. بالکل. اور تنہا وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو تنہا رہنے کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے برباد کرتے ہیں کہ وہ پیسہ ہر جگہ خرچ ہوتا ہے سوائے خدا کی راہ کے. تنہا وہ رہ جاتے ہیں جو اپنی اولاد بات نہیں کرتی نا, اولاد سوچتی نہیں ہے, اولاد رکتی نہیں ہے, اس لیے رکتی کہ آپ نے اولاد میں تکبر ٹرانسفارم کیا ہے, کیونکہ آپ جیسے تھے وہی رول ماڈل اور وہی ٹرانسفارمیشن آف یور پرسنالٹی اینڈ پرسیپشن ہیز بین ڈن تھرو یو ٹو یور ایمرجنگ جنریشن, اور اس نے مار دیا آپ کو. تو آج صرف ایک بات میں عرض کروں گا, اس کے بعد آگے آپ کر لیجیے گا بات, کہ قرآن اور سنت کی جتنی ضرورت اس دور میں تھی, جس دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت دی گئی, رسالت تو پیدائشی ہے ان کی, لیکن ڈکلیریشن آف رسالت پروفیسی, اس زمانے میں بھی متکبر لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے رسول سے مخاطب تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آج بھی اپنی نسلوں سے, اپنے آپ سے, اپنے معاشرے سے تکبر کی وجہ سے اس طرح مخاطب ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کے وجود میں شاید کوئی ایسی ذات بول رہی ہے کہ جہاں شناخت اپنی کھو کر تکبر کے اندر وہ شیطان کی پیروی کرنے لگے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب کی بات کو ذرا میں لے کے چلوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک انفرادی اور سماجی ذمہ داری ہے, اسپیشلی اس آج کی اس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس شو سے میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا, ایک ہوتا ہے نا جو وہ کرتے ہیں, کیونکہ بچے ان کو دیکھ کے وہی بنتے ہیں جو وہ ہیں, بالکل بنیادی بات سیکھ رہے ہیں. بالکل. مجھے جن کا تو ہو گیا ان کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن جو ہونے جا رہا ہے ایٹ لیسٹ ان کے لیے میں کچھ تھوڑا سا یہ سجیشن دوں گا. ایک ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں, ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈو اٹ, کرو, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے لیٹس ڈو اٹ, کہ مل کے کرتے ہیں کام. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے یا تو ایسی کوئی مجبوری ہو کہ پانی کا گلاس بہت دور ہو تو وہ لے کے آؤ, تو بچے بھی اپنے پیرنٹس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے بھی پانی لا کے دو,
وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر پیرنٹس کا بہت بنیادی اصول ہے, ایک فرق ہے. اس سے نہ صرف وہ ایک سوسائٹی کی اور ایک سماجی خدمت کریں گے اپنے اچھے بچوں کو اچھی تربیت کر کے, بلکہ وہ ایک اپنے لیے بہت سے لوگوں کی دعائیں ملیں گی. بہت خوبصورت پیغام ہے, بہت اچھی بات کہی, اور یہ ہم تربیت practically بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. ہاں بالکل, کہ تکبر سے دور رہو. جی, تکبر سے دور رہو اور خود کرو, اٹھ کے کام کرو. اگر کسی نے اٹھا دیا, چیزیں اٹھا دی, تو میں نے اگر کوئی چیزیں اٹھا دی, آپ دیکھیں حضور پاک اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں, کیا اچھی بات ہے, واہ واہ واہ. اگر میں نے اٹھ کے اگر اپنا ٹیبل صاف کر لیا, یہ پلیٹ اٹھا کے وہاں رکھ دی, اس میں ایسی کون سی بات, اس میں یہ چیز ہے کہ وہ آئے گا, کوئی میرے لیے دروازہ کھولے گا. اور یہ گورے نے کیا ہے, جی, گورے کی ترقی کا راز یہی ہے. جی چلے ایسا کرتے ہوئے بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید ہم بات کریں گے اپنے ٹاپک کے حوالے سے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں, اور یہ ہے افطار لاؤنج, اور آج بات ہو رہی ہے غرور و تکبر کے حوالے سے. غرور و تکبر ذلت و رسوائی, بدتمیزی ہے, نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے جو غرور و تکبر کرتے ہیں. یہ ایک روحانی بیماری ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے, اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے جو لوگ غرور و تکبر کرتے ہیں. تو اپنا احتساب خود کریں, اپنا جانیں کہیں آپ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے, کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے غرور کیا ہے, کہیں آپ تکبر کا شکار ہو گئے ہیں, تو اپنا احتساب خود کریں. شاید آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہو تو اس غلطی کو سدھار دیں. تو ہم اپنے معزز گیسٹ سے چاہیں گے کہ وہ کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیں اسی حوالے سے, تاکہ آپ کے اندر بھی بہتری آئے. اور میں تو بہت اچھے طریقے سے سن رہی ہوتی ہوں, اور میں کہیں جہاں پہ پوائنٹ لگتا ہے کہ یہ میری کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہتر ہے تو میں ضرور اسے کریکٹ کرنا چاہتی ہوں. تو آپ بھی چیز ضرور سوچیے گا. جی فائزہ, پہلے آپ سے جانیں. جی نازیہ, غرور اور تکبر کے حوالے سے میرا میسیج ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ جس چیز کے اندر بھی یہ چیز ہے, خدا را آپ اس چیز سے باہر نکلیں, اپنی لائف کو سمجھیں, کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے, اس کو کریکٹ کریں, کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. تو آپ جب یہ غرور اور تکبر جب اپنے اندر لے کر آتے ہیں نا, اس سے آپ اکیلے رہ جاتے ہیں, آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بچتا ہے. آپ اپنے اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں, اپنے بہت سارے معاملات سے دور ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ انزائٹی اور ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ کو ملتا اس میں. سو ٹرو, بالکل صحیح کہا, کیونکہ اس میں صرف انزائٹی اور ٹینشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جن لوگوں کو اللہ نے ایسا مقام دیا ہے, ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں نا, ان کا خیال کریں, نہ کہ اپنا اس طریقے سے غرور اور تکبر کے ساتھ جو ہے نا آپ ان کو اس طرح سے مس بہیو کریں ان کے ساتھ, یا کوئی اس طریقے سے ان کو ٹریٹ کریں. اللہ چاہے تو آج یہ مقام ان کو عطا کر سکتا ہے اور آپ کو ان کی جگہ بٹھا سکتا ہے. بالکل, کسی کیونکہ چیز ہو سکتی ہے. اللہ اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش لا رہا ہے تو خدا را اس آزمائش کے اوپر ایک اچھے وے میں جائیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائیں. اگر آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو قرآن پاک جیسی اتنی پیاری کتاب ہمارے پاس ہے, جو ہم کبھی بھی, میرے خیال سے کوئی بھی ہماری مشکل آتی ہے, کچھ بھی آتا ہے نا, تو میرے خیال سے تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس چیز پہ عمل کرتے ہیں. بالکل, ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے تو نیک راہ کی طرف لے کر آ, چاہے آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, لیکن جب آپ نیکی کے اور نیکی کے راہ کی طرف آپ اپنے لیے دعا کریں گے نا, اللہ آپ کو خود وہ راستہ دیں گے. جی فیصل صاحب. دیکھیں, تکبر کا نتیجہ تو آپ نے اس دنیا میں دیکھ لیا کہ آپ نے فرعون کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے دے دیا, شیطان کی صورت میں قیامت تک آپ کے سامنے رہے گا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. معافی و توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اللہ سے معافی مانگیں, اور میرا خیال میں, اور یہ میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ گائے بگائے اپنا ایک سیلف کیتھارسس کرنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہوئی. اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا تو اس میں مانگیں. لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کے لیے وہ باعث زحمت نہ بنے, باعث رحمت بنے. اور اگر آپ کی غلطی ہو جائے, کسی کے ساتھ بھی ہو جائے, تو اسے معافی مانگ لیں. یہ اچھی بات ہے, بڑی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میرا خیال میں ڈاکٹر صاحب ان تمام چیزوں کے لیے نا ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں برداشت. بھی ایک موضوع مختلف ہے, لیکن یہ ایک راستہ ہے اپنے آپ کو بتانے کا. برداشت اپنے آپ پر لے کے آئیں, اور راہ چلتے گاڑیوں میں اگر میرے پاس اگر بڑی گاڑی ہے, میں نے کسی بائک والے کو ہٹ کر دیا ہے, تو مجھے سوری کرنے میں, چاہے غلطی اسی کی ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا مقام دیا ہے, تو بڑا بن کے دکھائیے, ٹھیک ہے. اور وہ اپنے تکبر کو وہاں پر ایکسرسائز نہ کریں. کچھ لوگ مارنا شروع ہو جاتے ہیں ان بیچاروں کو, کچھ اپنے پاور دکھاتے ہیں کہ میں یہ ہوں, تو نہیں, ویسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ, میں آپ نے ساتھ ساتھ قبرستان سے پہلے میں نے کہا تھا ہاسپٹلس کا بھی کبھی کبھی نہ دورہ کر لیا کریں, دیکھیں
کہ کوریڈورز میں کیسے لوگ کہاں پڑیں, کون کون سی بیماری ہیں جس کے علاج میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے دور رکھے اور ہمیں دل کا سکون دے اور ہمیں توفیق دے کہ قرآن پاک کو صرف ہم ثواب کے لیے نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے ہم پڑھیں. اور بہت سے میڈیم ہے, ضروری نہیں اب اس کو پڑھیں, اب آپ سن سکتے ہیں, ای بکس میں ہے, ٹرانسلیٹ کریں, اپنی اپنی لینگویجز میں لے کے آئیں. اب تو اے آئی نے آج کل کے دور میں کیا کتنی آپ کو فیسیلیٹیشن کر دی ہے, تو آپ اس کو سنیے اور اس سے میرا خیال میں ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. قاضی صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا پیغام تو فیصل بھائی نے دے دیا, فائزہ صاحبہ نے بھی دے دیا, آپ نے بھی دے دیا, بس یہی میرا پیغام ہے. بس صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا شو میں تشریف لانے کے لیے, تھینک یو سو مچ. اور یہاں پر ہمارے پاس لال قلعہ کا یہ کارڈ ہے اور یہ اسپیشل کارڈ ہے فار مائی ویری اسپیشل فرینڈ ملکہ عالیہ کے نام سے. یہ فائزہ آپ کے ساتھ جائے گا اور یہ کارڈ جو ہے اس سے آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. تھینکس فار دس آنر, تھینک یو سو مچ نازیہ. ہر قطرہ ایک داستان گلپوش, یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ گلپوش. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.